شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 80 سے ہم تفسیر کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پیچھے کا جو حصہ ہم کور کر چکے، یوسف علیہ السلام حالات کے تھپیڑے سہتے ہوئے، اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے مصر کے وزیر خزانہ بن چکے تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فہم اور فراست کی وجہ سے قحط والے سالوں میں اتنا مال جمع کر رکھا تھا کہ نہ صرف یہ ہے کہ وہ ان کے لیے فائدہ مند ہوا بلکہ دوسروں کے لیے۔ اس مال کو لینے کے لیے کنعان سے ان کے بھائی 2 دفعہ آ چکے ہیں۔ پہلی دفعہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے اس بھائی کو بھی لے کر آنا جس کو نہیں لے کر آئے، اور اسی طرح سے پھر اگلی دفعہ بھائی کو لائے۔ کچھ ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات ملتے گئے جس کو آپ کہنا چاہیے کہ اللہ اپنا بہترین کام کر کے رہتا ہے، اللہ از دا بیسٹ پلانر۔ اللہ تعالیٰ نے بنیامین کے وہاں رہنے کے حالات بنائے ہوئے ہیں۔ اب جہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے، جب بنیامین کے برتن میں سے وہ بادشاہ کا پیالہ نکلا تو اب دین ابراہیمی کے ناطے سے ان کو 1 سال یہاں رہنا تھا۔ اگر آپ لفظوں پہ دوبارہ غور کریں گے نا بعد میں جا کر، تو آپ دیکھیں گے کہیں بھی جھوٹا الزام نہیں، یہ نہیں کہا کہ جس نے چوری کی ہے، بلکہ جس کے تھیلے میں سے چیز ملی ہے۔ یہ عربی زبان کا حسن بھی ہے، اور قرآن تو اللہ کا کلام ہے، یعنی بنیامین نے چوری نہیں کی تھی، تو یہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ بنیامین نے چوری کی ہے۔ کیا کہا گیا؟ جس کے تھیلے میں وہ چیزیں پائی گئیں۔ تو بالکل اسی طرح سے یاد رکھیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو پڑھنے کے بعد انسان کہہ سکتا ہے کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے کہ اللہ کے کلام کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا۔ اب بھائیوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، کیونکہ اس دفعہ وہ سچے تھے، وہ کسی قیمت پہ بھی بنیامین کے بغیر نہیں جانا چاہتے تھے۔ باپ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو بڑے بھائی نے، بعض کہتے ہیں کہ عمر میں سب سے بڑے تھے، بعض کہتے ہیں کہ عقل میں جو بڑے تھے، لیکن اس بات پہ سبھی لوگ متفق ہیں کہ یہ وہی بھائی ہیں جنہوں نے ماضی میں ان کو قتل کرنے کی بجائے کنویں میں ڈالنے کا مشورہ دیا تھا۔ تو انہوں نے خود کو پیش کیا۔ اب وہ کیا تھا؟ آئیے آیت نمبر 30 ہمیں اس آیت سے دیکھیں گے کہ جب ایک انسان اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر چکا ہوتا ہے جس کام کے بعد وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے آگے شرمندہ ہے اگر، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو معاف کرتے ہیں، ورنہ دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ ایسے ہی حالات ہوتے ہیں۔ یہاں چھوٹی سی بات نوٹ کر لیں، ہم ان کے لیے نہ بھی کہیں لیکن فطرت کا اصول یاد رکھیے، آج جو کام آپ خوشی سے کریں گے کل آپ کی وہ مجبوری بنے گا، اچھا بھی اور برا بھی۔ برا کام آج آپ اپنی چوائس سے کر رہے ہیں، نہیں جی مجھے یہ کام نہیں کرنا، یہ کام کرنا ہے، کل ایسے حالات بن جائیں گے جس کو انگلش میں کہتے ہیں یو ہیو ٹو۔ تو ہمیشہ زندگی میں کسی بھی غلط طرف قدم اٹھانے کے سے پہلے 10 دفعہ انسان یہ سوچے کہ آج میں اپنی مرضی سے یہ غلط قدم اٹھا رہا ہوں، لیکن کل پھر میں مجبور کر دیا جاؤں گا یہ غلط قدم اٹھانے پہ، اور اللہ تعالیٰ میری آپ کی زندگی میں کبھی بھی ایسا مقام نہ آئے۔ آپ امیجنیشن میں رکھیے کہ سارے بھائی سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس آفر پہ کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں ان میں سے کسی ایک کو رکھ لیں اور چھوٹے کو چھوڑ دیں، اس پہ نو ہو چکی ہے، اور آپ یہ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ کریں تو کیا کریں۔ فلما، پس جب، فوراً، یعنی جب اس طرف سے ان کو امید نہ رہے مشورے کرنے لگے۔ لفظ خلص یہاں بڑا اہم ہے، نوٹ کیجئے۔ ویسے تو خلص، اخلاص، خلوص ہم اور طرح پڑھتے ہیں، لیکن یہاں خلص کا معنی کیا؟ فوکسڈ ہو کے،
یاد رکھیے ہم کوئی بھی کام کریں، اگر اس وقت ہم فوکس رہنا تو ہمارا وقت بھی تھوڑا لگے گا، کام کی کوالٹی بھی زیادہ ہوگی۔ اس کے برعکس جب ہم ایک وقت میں بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ اور لفظ استیأسوا یاس سے ہے، یا حمزہ سین ہے، نا امید اور مایوس ہونا۔ یئوس کہتے ہیں نا امید ہونے والے کو، یئوسو اور یئوسن، ٹھیک ہے۔ استیئسا، استیاس، استیئسا، نا امید ہو گیا، تو کیا پتا چلا کہ اب ان کو امید نہیں رہی تھی کہ وہ ہماری بات مانیں گے۔ قال کبیرہم، ان میں سے سب سے بڑے نے کہا، الم تعلموا، کیا تم نہیں جانتے، ان اباکم، بے شک اپنے باپ سے، قد اخذا، بے شک تم لے چکے ہو، جب بے شک لیا ہے تم سے تمہارے باپ نے، علیکم تم پر، موثقا من اللہ، پختہ وعدہ اللہ کے معاملے میں۔ پورے ایک سٹریچ میں پڑھیں۔ ان کے بڑے نے کہا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر پختہ عہد لیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں اس بڑے کا نام یہودا تھا۔ یہ وہی تھے جنہوں نے مشورہ دے کر یوسف کی جان بچائی تھی، آج پھر بڑے بنے اور کہا کہ اللہ کے نام پر تمہارے باپ نے وعدہ لیا۔ یہ جو لفظ موثق ہے نا، وثاق سے ہے، وثقہ، رسی کو کہتے ہیں، وہ رسی یا بیڑی یا بندھن، وہ رسی یا بیڑی، بیڑی کاٹ دیجئے، وہ رسی یا بیڑی یا بندھن جس سے کسی چیز کو کس کے باندھا جاتا ہے۔ رسی آپ ذہن میں لائیے کہ ایک جانور ہے، اس کو باندھنا چاہتے ہیں تو باندھنے کی جگہ وثاق کہتے، وا پہ زبر جب ہوگی نا تو وثاق باندھنا، اور واو کی زیر پہ وثاق، اس رسی کو جس سے باندھا جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جب وضو اور وضو کا فرق آپ کبھی پڑھ چکے ہیں۔ یہاں کیا پتہ چلا کہ پختہ وعدہ لینا، یعنی اس کی اور بھی ڈیپتھ ہے لیکن ہمارے لیے بھی اتنی ہی ڈیٹیل کافی ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں تمہارے باپ نے جس چیز پہ مجبور کیا تھا وہ یاد رکھو، وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف، اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو زیادتی کی تھی تم نے اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں۔ فرت کا لفظ فرط سے ہے، اصل معنی اس میں ہوتا ہے سبقت لینا، آگے بڑھ جانا۔ اسی سے اردو کا لفظ ہے افراد اور تفریط، باب افعال اور باب تفعیل کے ضمن میں آگے بڑھ جانا، کسی کو اس کی جگہ سے ہٹانا اور دوسری طرف کر دینا۔ مراد کمی بیشی ہے کہ جو تم یوسف کے معاملے میں کر چکے ہو وہ تمہیں سب کو یاد ہونا چاہیے، اور فرط وہ تیز رفتار گھوڑا جو دوسروں کو پیچھے چھوڑ دے۔ پتہ کیا چلا کہ بندے کو اپنا گناہ نہیں بھولتا، چاہے 40 سال سے زائد عرصہ بھی گزر چکا ہو۔ اور پھر اپنا فیصلہ سنا دیا، فلن ابرح، پھر ہرگز نہیں میں ٹلوں گا۔ ابرح کا لفظ برحہ سے ہے، آپ سورۃ کہف میں بھی یہ پڑھتے ہیں ہر جمعے کو، بارہا، کسی چیز پہ جم جانا۔ اصل میں براخ کہتے ہیں کھلی وسیع زمین کو، جہاں درخت، کھیتی، عمارت وغیرہ کچھ بھی نہ ہو، لہٰذا اس معاملے پہ اس کو بولتے ہیں جو بالکل واضح، ظاہر اور کھلا ہوا ہو۔ جب کوئی کہتے ہیں نا لا ابرہا، یعنی جیسے یہاں لن ابرہا ہے یا لا برہا، مطلب کیا ہوتا ہے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، یعنی یہ بات میرے لیے واضح ہے۔ عرب لوگوں نے جب یہ کہنا ہو کہ راز افشاں ہو گیا، کسی سیکرٹ کو اوپن کر دیا گیا، تو کہتے ہیں برحل خفاؤ، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ میں ڈٹرمینیشن میں پکا ہوں، میں اس چیز کو نہیں چھوڑوں گا۔ ثبات کے معنوں میں بھی یہ آتا ہے مستقل جم کر کوئی کام کرنا۔ پہلے تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس علم پہ پختہ کر دے۔ یہی لفظ حضرت موسیٰ کی زبان سے سورۃ کہف میں ہم پڑھیں گے کہ میں بالکل نہیں ٹلوں گا اور علم کا یہ سفر کرتا ہی رہوں گا۔ چلیے، حتیٰ یاذن لی ابی، یہاں تک کہ میرے والد مجھے خود اجازت دے دیں، یعنی تم جاؤ والد صاحب کو پورا قصہ سناؤ، اگر وہ مطمئن ہو گئے اور مجھے اجازت دیں گے کہ آ جاؤ، نہیں تو میں بھی 1 سال ادھر ہی رہوں گا اور بنجامین کے ساتھ ہی آؤں گا۔ یا پھر دوسری صورت میرے واپس آنے کی، او یحکم اللہ لی، یا پھر اللہ ہی میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے، وہو خیر الحاکمین، یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ جو جملے ہیں نا آخری، یہ بتاتے ہیں کہ اب ان بھائیوں میں خیر آ چکی تھی۔ یہ جملہ عام انسان نہیں بول سکتا، کچھ سٹبن ہوتے ہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا، نہیں میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی، بٹ اگر اللہ نے مجھ سے کرانا ہے تو کرا لے۔ یہ انداز، یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو سب کچھ نہیں سمجھنا بلکہ اللہ کا آخری اختیار سمجھنا، وما توفیق الا باللہ کو سامنے رکھنا۔ زندگی میں یاد رکھیے کہ ایمان نظر تو نہیں آتا، لیکن ہمارے جملوں، ہمارے اقوال، ہمارے افعال، ان باتوں سے ہمیں خود کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔
تو یہ جملہ سچ ہے کہ پھر واقعی بعد میں ان کو اللہ نے نہ صرف یہ کہ معاف کیا بلکہ پھر اپنے دین کے لیے بھی چنا، اور ساتھ ہی کہہ دیا ارجعوا الی ابیکم، تم سب لوٹ جاؤ اپنے باپ کی طرف۔ اچھا یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا ارجعوا الی ابینا، کم کہہ کر تھوڑا سا آواز لفظوں کا جھول ہے، بہت سارے لوگ اس طرح کا جھول رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ جب بے تکلفی ہوتی ہے تو خیال نہیں رکھتے کہ کہاں کیا بولنا تھا۔ فَقُولُوا، پس کہو، یا بانا، اے ابا ہمارے، ان ابنک سرق، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی۔ ذرا اس انداز کو پہلے محسوس کیجئے، کیا وہ بیٹا صرف باپ کا تھا؟ کیا یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ فَقُولُوا یا بانا ان ابناننا، ابننا یا ہمارے بھائی نے، سوری ابنا کا کہنے کی بجائے یہ کہا جا سکتا ہے ان اخونا، باپ کو بیٹے کی طرف نسبت جوڑ دی، بھائی کی خود سے نہیں جوڑی، کیونکہ بیٹے سے کے اوپر غلط الزام لگا ہوا نا۔ انسانی رشتوں میں ہم بھی ایسے کرتے ہیں۔ صرف سمجھانے کے لیے کہوں گی، بچہ جس دن اچھا کام کرے تو ماں کیا کہتی ہے؟ نانی پہ گیا ہے، نانا پہ گیا ہے، ننہال والوں پہ گیا ہے، اور خراب کام کرے کوئی اور کہیں گے ہے ہی دادا، یہ ہے ہی نانی، یہ ہے ہی دادی۔ یعنی بعض خواتین اپنے بچوں کی اچھی عادات کو اپنے میکے سے منسوب کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور بری عادات کو سسرال سے کرنا چاہتی ہیں، حالانکہ بچہ دونوں کا ہے۔ تو یہاں انداز دیکھیے، پہلے ابھی کم کا، تمہارا باپ، ہمارا نہیں کہا، پھر ابانا ٹھیک جملہ بول دیا، اب ان ابنک سرق کا کہہ کر یہ بتا دیا کہ اصل میں پھر ہم ابھی بھی آپ اس کو آپ کا بیٹا سمجھتے ہیں لیکن ہم اپنا بھائی نہیں سمجھتے۔ لفظ سرقہ کیا ہے؟ سین را قاف، سرقہ کہتے ہیں ایک دوسرے آدمی کی محفوظ چیز کو خفیہ طریقے سے لے لینا۔ اگر اسے کھلے بندوں لے لیا جائے تو یہ عمل اختلاس کہلاتا ہے، اور بھی لفظ ہیں لیکن اگر آپ چھوڑ دیں، اور اگر مالک اپنی چیز کی حفاظت کے لیے مدافعت کرے پھر بھی وہ چیز زبردستی اس سے لے لی جائے تو غصب کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں یہ لفظ۔ تو اصل میں لفظ سرقہ میں چھپنا ہے، وہ چیز اس سے مخفی ہو گئی، مثلا آپ کا پرس چوری ہو گیا تو وہ آپ سے چھپ گیا نا، اسی سے پھر لفظ سارقہ ہے، سورۃ مائدہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، اور سارقہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ہے۔ اب یہاں کہہ کر کہ تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، مراد یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا، وما شہدنا۔ اب یہ دیکھیں دوسرا خوبصورت جملہ، جیسے پچھلے میں آخری حصہ تھا نا، اس جملے میں بھی آخری جملہ بتا رہا ہے کہ ان میں خیر ہے، وما شہدنا، ویسے ہم گواہی نہیں دے رہے، الا بما علمنا، مگر جو ہم نے سنا، یعنی ہم نے اس کو چوری کرتے نہیں دیکھا، بس جو ہمیں بتایا گیا، جس چیز کو ہمارے علم میں لایا گیا وہی کہہ رہے ہیں، وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کے نگہبان نہیں ہیں، یعنی ہم سارا وقت اس کا پیچھا تو نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ کہ ابا جان ہم نے ان کو چوری کرتے نہیں دیکھا، آپ کو وہی حقیقت بتا رہے ہیں جو ہمارے علم میں آئی ہے کہ بنجامین نے چوری کی اور اس جرم میں پکڑا گیا۔ تو یہ آخری جملہ بھی خوبصورت ہے کہ بغیر کسی چیز کو دیکھے کسی کو کہہ دینا یہ کیا، یہ درست نہیں۔ بھائی یہ جو بات میرے تک پہنچی ہے اس کی روشنی میں کہہ رہی ہوں۔ دیکھیے ہم سب اپنے الفاظ کے ضمن میں اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، تو لہٰذا اس کے بعد ایک تیسری بھی خوبصورت بات اپنی پیش کریں اگلی آیت میں۔ ابا جان اگر آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں آ رہا تو کیا کریں؟ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے، وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے والوں سے جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، کیا؟ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، کہ ہم اپنے بیان میں البتہ سچے ہیں۔ یعنی آپ کو اگر ہماری بات کا یقین نہیں آتا نا تو آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو قافلے کے ساتھ گئے ہوئے تھے، جو اناج لینے گئے تھے۔ اب یہ تو ایک اتنا کھلا معاملہ ہو گیا کہ سر عام ہی ان کو روک لیا گیا تھا کہ تم چور ہو اور ہم نے ہماری کوئی چیز مسنگ ہے، تو آپ جا کے دوسروں سے پوچھیں، حقیقت حال معلوم کیجئے اور لوگ خود ہی بتائیں گے۔ کیا یہ جملہ انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالتے وقت بھی بولا تھا؟ نہیں بولا تھا۔ کیوں؟ اس وقت جھوٹے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات کہ جب بندہ سچا ہوتا ہے تو وہ ہر ممکن اپنے حق میں دفاع کرتا ہے۔ وہ کسی کا بڑا اچھا جملہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کے معاملے میں بہترین وکیل ہوتے ہیں اور دوسروں کی برائیوں کے معاملے میں بہترین جج ہوتے ہیں۔ دوسروں کی چھوٹی چھوٹی برائیوں کو ہم پلس مائنس میں لے آتے ہیں اور اپنا خود دفاع کرتے ہیں۔ تو چونکہ غلطی پر تھے تو نہیں بولے تھے، آج بھی مجبور ہیں تو ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری بے گناہی ثابت ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ بات ہو گئی،
یعقوب کوئی دودھ پیتے بچے تو نہیں تھے. آج کی زبان میں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بال دھوپ میں تو سفید نہیں کیے تھے. سمجھ گئے کہ اس وقت بچے جو کر رہے ہیں وہ بات جو ہے وہ نہیں ہے جو ظاہر دکھ رہی ہے. کالا بولے بلکہ سولت لکم انفسکم امرا، آسان کر دیا ہے تمہارے لیے تمہارے نفس نے ایک بات کو. پیچھے گزرا یہ جملہ سولا یسول تسویل، کسی بات کا دھیرے دھیرے آسان کر دینا، یعنی تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک کام آسان کر دیا. بالکل وہی جملہ ہے جو یوسف علیہ السلام کی موت کی خبر سن کر یعقوب علیہ السلام نے بولا تھا. یعنی ان کو یقین تھا کہ اس دفعہ وہ پھر جھوٹ بول رہے ہیں. نبیوں کو غیب نہیں پتا ہوتا جب تک اللہ نہ بتائے، اور جتنا نہ بتائے. ابھی تک یعقوب کو کچھ نہیں پتا کہ بنجامین بھی فوت ہو گئے ہیں یا وہ واقعی وہاں روک لیے گئے ہیں، لیکن ذرا انداز دیکھیے، فصبر جمیل، بس صبر ہی بہتر ہے. پہلی دفعہ چوٹ لگتی ہے وہ بھی بڑی بری ہوتی ہے، پر دکھے ہاتھ پہ جب دوبارہ ڈنڈا پڑتا ہے نا تو چیخیں نکل جاتی ہیں. ایک صدمہ انسان برداشت کر لیتا ہے، اس کی وسعت اتنی ہوتی ہے، جب دوسری چوٹ پڑتی ہے تو انسان کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ شاید میرے تو ہوش ہی گم ہو جائیں گے. بالکل اسی طرح سے یعقوب علیہ السلام کتنے سال بعد یہ خبر سن رہے ہیں، بیچ میں شاید 30-35 سال ہوں گے، لیکن یعقوب علیہ السلام کا انداز نہیں بدلا. جیسے صابر یا یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کے وقت پہ تھے، ایسے ہی صابر یہاں بھی بن رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں اپنے عمل سے، اپنے قول سے کہ فصبر جمیل لا شکوۃ فیہا، کوئی شکوہ نہیں کروں گا، کوئی شکایت نہیں کروں گا. جو اللہ نے میرے حق میں لکھا تھا میں اس پہ راضی برضا رہوں گا. کیوں؟ عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سب کو لے آئے اکٹھے میرے پاس. انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اب میرا آپ سے سوال ہے کہ بہم جمیعاً سے کون کون مراد ہے؟ تھوڑی سی اس میں گرامر پہ نظر ڈال لیجئے. دیکھیے 2 بیٹے رہے ہیں نا ادھر، ایک بنجامین اور دوسرا اپنی مرضی سے رہا، ایسے ہی ہے نا. اور یعقوب علیہ السلام کو کیا کہنا چاہیے تھا ادھر اس انداز سے؟ عسى اللہ ان یاتینی بہمات جمیعاً، کہہ لیں آگے تو بھی ٹھیک ہے، نہ کہ تو بھی ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے تثنیہ کی بجائے جمع کا صیغہ کیوں بولا؟ کیونکہ یوسف ابھی نہیں بھولے. یہ لفظ بہم بتا رہا ہے کہ ابھی تک یعقوب علیہ السلام پر امید تھے ایک دن میرا یوسف میرے دروازے پہ کھڑا ہوگا. کیوں؟ پہلی بات، ایمان بندے کو امیدوار رکھتا ہے. ہم کمزور ایمان والے ہیں، کوئی دنیا سے چلا جائے نا تو اس کے بارے میں بھی ایسے ہی کافی عرصہ لگتا ہے ابھی آ جائے گا، ابھی دروازہ کھلے گا وہ آ جائے گا، ابھی ادھر ہوگا. اور خاص طور پہ آپ جب پردیس سے جائیں اور وہ رشتہ دار جو آپ کے بعد چلے گئے تو آپ کو یقین نہیں آتا، آپ کہتے ہیں دیکھنا ابھی سیڑھیوں سے اتریں گے، ابھی یہ ہوگا وہ ہوگا. دوسری بات دیکھیں اس میں امید ہے. ایک سچا مومن کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا. تیسری بات، خواب. یوسف کا خواب یاد تھا یعقوب کو، اور یاد رکھیں لہم البشریٰ فی الحیات دنیا، یہ اگلے پارے میں ہم اگلی صورت میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ دنیا میں بشارتیں دے دیتا ہے ایمان اور تقوی کی وجہ سے. تو یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ ابھی تک پر امید تھے کہ میرا بیٹا مجھے واپس ملے گا، لیکن زبان سے کچھ نہیں بولے. وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، پس آپ نے ان سے رخ پھیر لیا. وَقَالَ، اور بولے، یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر. اور پھر اس کے بعد آنسو نکل آئے. اور وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور سفید پڑ گئی ان کی آنکھیں غم سے. فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم سے بھرے پڑے تھے. ذرا سا اس کے اندر انسانی جذبات کی رمق کو محسوس کریں. پتھر دل نہیں ہوتے تھے نبی. دیکھیے حدیث کے مطابق خلاصہ بتا دیتی ہوں کہ ایک ایمان والا اوپر سے بڑا سٹرونگ دکھتا ہے اور اندر سے بہت نرم ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ اللہ کے آگے ایسے ڈر کے کانپ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے لیے کیا ہو گیا، لیکن بظاہر لوگوں میں اپنی خودداری کو قائم رکھتا ہے، لوگوں کے سامنے روتا نہیں ہے، دھوتا نہیں ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اس وقت رنج و الم کی تصویر بنے ہوئے ہیں. یہ جو لفظ انہوں نے بولا نا یا اسفا، اب دیکھیے افسوس کے لیے تو بہت سارے لفظ ہیں. یا لیتنی کنت بصیرا،
یا لیتن بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں لفظ اسفا کیوں آیا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کتنا حسب حال ہے. کیا الاسفو کہتے ہیں کسی چیز کے کھو جانے پر شدید ترین حزن. بس آپ دیکھیے کہ کئی طرح کے غم آتے ہیں نا، بیماریاں آتی ہیں اور مقدمہ آ گیا، اس پہ اسفا نہیں بولیں گے. اسفا میں شرط ہے کوئی چیز گمے اور آپ اس پہ صبر کریں، کوئی بھی چیز پر صبر کرنا. شدت اور قوت کا اس میں مفہوم ہوتا ہے. سورۃ الاعراف میں آپ پڑھ چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام قوم کے پاس کیسے آئے؟ غضبانہ آصفا، غصے میں بھرا ہوا. کیونکہ جب بندہ غصے میں ہوتا ہے نا تو اس کو بالکل ہوش نہیں ہوتی، اور طلب انتقام کے جذبے کے تحت بلڈ پریشر کا ہائی ہونا، دوران خون کا ہائی ہو جانا. تو کیا پتہ چلا کہ پچھلا غم یاد آ گیا. یہاں جملہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ قال یا اسفا علی بنیامین. لیکن وہی بات ہے کہ جب ہمارے گھروں میں کوئی فوت ہوتا ہے نا تو اس دن لوگ پچھلے ساروں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. کسی کو دیکھیں نا تو وہ آپ سوچتے ہیں یہ کیا رو رہی ہیں، اتنا تو کوئی نہیں غم کرتا اپنی دوست کی ماں کے رونے پہ. پھر پتہ چلتا ہے وہ دوست کی ماں کو نہیں رو رہی، وہ اپنی ماں کو یاد کر کے رو رہی ہے. آج اس کو اپنی ماں یاد آ رہی ہے کہ ایک دن ایسے میری ماں بھی گئی تھی. اصل میں ہم جو دوسروں کو دکھا رہے ہوتے ہیں نا وہ اصل میں ہم خود کو کروا رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے غم پہ روتے ہیں، دوسرا کہتا ہے ان کو ہم پہ غم ہے. ہم اپنی کسی خوشی کے نام پہ خوشی کی مبارکیں شادیوں کی دے رہے ہوتے ہیں، چلے جائیں گے، کپڑے پہنیں گے، کھانے کھائیں گے. گھر والا سمجھتا ہے کہ ہم اس کی خوشی میں ہم خوش ہو رہے ہیں. تو بہرحال یہاں جو لفظ ہے نا من الحزن، غم کے لیے عربی زبان میں بہت سارے لفظ ہیں، لیکن حزن لفظ یہاں کیوں استعمال ہوا؟ جامع لفظ ہے، ہر غم، فکر اور پریشانی کے لیے بولا جاتا ہے جو انسان کو کسی وجہ سے بھی لاحق ہو. خاص طور میں اس میں معاشی پریشانی، منی میٹرز میں یا خاندانی معاملات جو ہوتے ہیں. اس لیے جو مطلب گھریلو معاملات میں نا جس کو اہل و عیال بولتے ہیں ان کے غم کے لیے لفظ حزن آتا ہے. جیسے بیوی ہے تو شوہر کا غم پڑ جائے، یہ حزن ہے. ماں باپ ہے تو بچوں کا غم. اور فہوا کظیم، کظمہ سے پیچھے سورہ آل عمران میں بھی پڑھا تھا، بھول گیا ہوگا تو پھر بتا دیتی ہوں. القزم کیا آتا ہے؟ قزم اور قزم حلق، یہ جو ہوتی ہے نا جگہ، منہ اور سانس کے باہر نکلنے کا رستہ، مخرج کے معنوں میں. اب اس کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے نا، کیونکہ آکسیجن آئے گی اور آکسیجن اندر جائے گی اور کاربن باہر آئے گی. لیکن اگر کوئی اس کو بند کرے تو دم گھٹتا ہے. تو پھر دم گھٹنے کے لیے قزوم کا لفظ آتا ہے، سانس کی نالی کے اندر کسی رکاوٹ کا آ جانا، سانس کا رک جانا. قزم البعیر کہتے ہیں اونٹ کا جگالی نہ کرنا، جو کھایا ہوا ہے نا وہ جسم کے اندر ہی روک لیا اس نے. اور قزم الباب کہتے ہیں دروازہ بند کر دینا. قزوم کہتے ہیں خاموش ہو جانا، جب کوئی خاموش ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں وہ قزوم ہو گیا. اور کاظم اس اونٹ کو بھی کہتے ہیں جس کے پیٹ کا پانی خشک ہو جائے اور وہ سخت پیاسا ہو. اب ذرا اس ساری کیفیت کو رکھیے یعقوب کے اوپر کہ فہو کظیم، وہ غم کو اندر ہی اندر پی رہے تھے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس غم نے اندر ہی اندر کھا لیا تھا. یوسف سے محبت تھی، بیٹے کے ہجر اور فراق میں آپ کے دل پر جو گزری، یہ الفاظ اس پر گواہ ہیں. اور یاد رکھیے یہ انسانی فطرت کا ناگزیر تقاضا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. کسی کا بچہ فوت ہوا، صدمہ ہوتا ہے، یہ بھی بہت بڑا صدمہ ہے. اللہ بچا کے رکھے، کوئی اپنے بچے کو مرتا نہ دیکھے، لیکن بچے کا گم ہو جانا اس سے کئی گنا بڑا صدمہ ہے. اپنے اوپر لیجئے، بچہ اسکول سے نہیں آیا، اسکول میں نہیں ہے، راستوں میں ڈھونڈ لیا، پولیس اسٹیشن کو بتا دیا، وہ وقت کیسا لگتا ہے؟ مرا ہے نا کوئی تو دیکھا، تھوڑا صدمہ آیا، تھوڑی دیر بے ہوش ہوئے، پھر اس کے بعد دیکھا، اس کو کفناتے دفناتے چین آ جاتا ہے. لیکن جو مر گیا، مرا نہیں، گم گیا، اس کی تو 10 سال بعد بھی ماں کو آس ہوتی ہے، دروازہ کھول کے بیٹھی رہتی ہے، ابھی دیکھنا کسی وقت بھی آ جائے گا. اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو جو صدمہ دیا، یہ کچھ چھوٹا نہیں، ایک دفعہ دیا، پھر دوبارہ دیا، اور پھر تیسرے بیٹے کا بھی دیا. اللہ اتنا آزماتا ہے ان لوگوں کو جن کے درجے بہت بلند ہوتے ہیں. سہانے روح بن گیا. بچے کا گم ہونا ان کے لیے ان کی روح کو گھائل کرنے والا تھا. کیونکہ دیکھیں کوئی مرے گا نا تو اس کے بعد 2 ہی باتیں ہیں، آگے کدھر گیا، اچھا انجام ہے کہ برا، چلو اس کی بخشش کے لیے کیا کریں، اچھا دعا کر دیں، کوئی صالح ثواب کر دیں. بٹ اگر کوئی ملا نہیں
پہلا سوال زندہ ہے کہ مردہ ہے. دوسری بات زندہ ہے تو کہاں ہے، کس حال میں ہے، کھایا ہے کہ نہیں کھایا، پیا ہے کہ نہیں. سردی میں ماں کو باپ کو یاد آئے گا، ہائے بچے کو ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی. گرمی میں یاد آئے گا، بارش میں یاد آئے گا. اور اگر مر گیا تو کدھر مرا، کس نے دفنایا، کہاں گیا، کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ امید ہے. اور وبیضت سفید ہو گئی. جب بہت کوئی روتا ہے نا تو آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جس کو اردو میں بھی کہتے ہیں موتیا اتر آنا. یہ جو جھلی ہوتی ہے نا، کالی پٹ پٹے ہوتے ہیں، اس کے آگے سفید جھلی آ جاتی ہے. مراد ہے کہ رو رو کے آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا. کیا ہے یہ وبیضت؟ وبیضت کیا ہے، کس کو کہتے ہیں بھائی؟ بیدا کس کو کہتے ہیں؟ انڈے کو کہتے ہیں. اب آپ دیکھیے، سفید چیز کو ابیض کہتے ہیں نا، جمع اس کی بید ہے، مؤنث اس کی بیدا ہے. بیاض کہتے ہیں سفیدی کو. اسود کی ضد ہے، یہ کالے کی ضد ہے. یعنی آپ کہہ لیجئے عربوں کے ہاں بیاض سفید رنگ افضل ترین رنگ ہوتا تھا. کسی کی بہت زیادہ خوبیاں جب بیان کرتے تھے نا، اس کا فضل کرم، تو اس کو بیاض سے تعبیر کرتے تھے. یعنی وہ شخص جو کسی عیب کے ساتھ آلودہ نہیں ہوا، اس کے لیے کہتے تھے اب ید الوجہ. اور مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ جس میں یہ الفاظ استعمال ہوئے میں بشاشت، فریشنس. لیکن یہاں آنکھوں کی جب سفیدی کی بات آتی ہے تو پھر یہ معنی نہیں رہتے. وہ کون سا ہے؟ اور اسی سے لفظ ید بیضا بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا جو ید بیضا کا معجزہ تھا وہ بھی اسی کے ساتھ تھا. اب یہاں کیا کہ آنکھوں میں اتنے آنسوں کا بھر جانا کہ دیکھنے سے رک جائیں. اور بہت زیادہ رونے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آنکھوں کی یہی کیفیت ہوتی ہے. اللہ نے سال ہر سال کے کرب میں مبتلا رکھا. اور آپ کو یہاں حدیث پتہ ہے، صحیح حدیث ہے، جس بندے کی کوئی چیز گم ہو جائے، جب تک اس کو واپس نہ ملے، مسلسل اللہ کی طرف سے اس کو اتنا اجر ملتا رہتا ہے. یعقوب علیہ السلام کی تو ساری زندگی صدقے دینے میں گزر گئی، بغیر دیے ہوئے. صبر کا صدقہ، اولاد کے غم پہ صبر کرنا، یہ کوئی چھوٹے صدمے نہیں ہوتے. یہ عام تھوڑے دلے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو کبھی بھی یہ باتیں نہیں کر سکتے اس پہ عمل. خیر قالو، وہ بولے. کون بولے؟ بھائی بولے. تاللہ، اللہ کی قسم. تا قسم کا ہے ادھر. تفتو، آپ تو تفتو کے لفظ کو دیکھیے تو فاتح حمزہ. فاتح حمزہ کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ ہمیشہ کرتے رہنا. فتیہ عن الامر کہتے ہیں اس بات سے رک گیا. اور ما فتح کہتے ہیں وہ اس کام کو ہمیشہ کرتا رہا. یہاں لا نہیں ہے لیکن اصل میں محذوف ہے، نظر نہیں آ رہا لیکن موجود ہے. پتہ کیا چلا کہ آپ یوسف کے تذکرے نہیں چھوڑیں گے. جب کسی سے حسد اور رقابت ہوتی ہے نا تو اس کا تذکرہ بھی برداشت نہیں ہوتا. لوگ کہیں گے لو جی، پھر ان کی باتیں شروع ہو گئے، لو جی یہ ان کے ساتھ کرنے لگ گئے، یہ باتیں یہ ہے وہ ہے. تو کہا آپ تو ہمیشہ ہی ایسے رہیں گے. کیا؟ تذکروا یوسف، یوسف کا تذکرہ کرتے ہوئے، حتی تکون حردا، یہاں تک کہ آپ ہو جائیں گے بیمار، صدمے میں گھل جائیں گے. حرت لفظ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے. ہا رو دوات، بگاڑ کو کہتے ہیں. جسم میں ہو چاہے عقل میں ہو چاہے. تھکا ہوا آدمی جو بالکل تباہی کے قریب ہو، جسے غم اور عشق نے گھلا ڈالا ہو، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جس میں کوئی خرابی، جس میں کوئی خوبی باقی نہ رہ گئی ہو. جب کوئی شخص بہت بیمار رہے اور نڈھال اور کمزور ہو جائے تو لوگ اس کے لیے لفظ بولتے ہیں الحریدو. ٹھیک ہے. اچھا، اب اسی سے لفظ تحرید ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. ابھی یہاں کیا مراد ہے کہ بیماری کا وہ درجہ جس میں جسم کمزور ہو جائے. دیکھیے لفظ بیماری میں مرض بھی ہے، سقیم بھی ہے، وہ نہیں آیا. یہاں حرد کیا ہے کہ نڈھال ہو گئے، آپ اس صدمے میں گھل جائیں گے. او تکون من الحالکین، جب بالکل ہی فوت ہو جائیں گے. بیٹوں کے بات کرنے میں تھوڑی سی بدتمیزی ہے، ایسے نہیں بولنا چاہیے بڑوں کے آگے. لیکن خیر، باپ کا جملہ سنیے. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہنے لگے بے شک میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں. اللہ کرے کہ مجھے آپ کو بھی اسی کی عادت پڑ جائے. میں نے تم لوگوں سے کچھ نہیں کہنا، مجھے تمہیں کوئی لان تان نہیں کرنی، کوئی باز پرس نہیں کرنی.
اور یہ بالکل وہی الفاظ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا دن، جو آپ کی زندگی کا ایک کٹھن ترین دن میں سے ایک دن تھا، آپ نے کہا تھا کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلنی. آپ کو آتی ہوگی، بڑی طویل دعا ہے اور ہم نے کئی بار اس کو کیا ہے کہ اللہ میں تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں، اور اپنی قوت کی کمی اور وسائل کی کمی جو ہے، اور جو میری توہین ہو رہی ہے تیرے سامنے، اس کو تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ تو کیا پتہ چلا کہ انما اشکو بسی و خزنی للہ. اشکو میں لفظ شکوہ ہے، شین کاف واو اس کا روٹ ہے. مشک یا چمڑے کا تھیلا جو پانی یا دودھ رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے صرف ایک طرف منہ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب بھی ڈالنا ہے تو اس پتلے سے منہ سے ڈالنا ہے، اور آپ ذہن میں لائیے وہ لیدر بیگ جو عموماً لوگ ہیٹنگ پیڈ کے طور پہ یوز ہوتے ہیں. شکوو کا معنی ہوتا ہے کہ مشغیزے کا منہ کھولا. اب جب صرف ایک ہی طرف سے پانی آنا ہے اور اگر آپ اس کو بند کر دیں تو دوسری طرف نہیں جائے گا نا. تو شکوہ کیا ہے، اشکو بسی کیا ہے کہ میں صرف اپنے دل کا ڈھکن تیرے سامنے کھولتا ہوں. میں لوگوں کو رو رو کے، جھوم جھوم کے اپنی بے گناہی ثابت نہیں کروں گا، اپنا غم نہیں سناؤں گا. اور لفظ شکایت بھی اسی صحیح ہے کہ میں شکایتیں نہیں لگاؤں گا. بچوں کی شکایتیں میاں کو، اور سسرال کی شکایتیں بھی میاں کو، اور اسی طرح دوستوں کی دوسروں کے ساتھ، اور اس کی اس کے ساتھ نہیں. میں اپنے رب کو شکوے شکایت سناؤں گا. بڑا گندا حال، میں بہت بے بس ہوں، میں اتنا ہوں کہ میرے سے یہ بات نہیں ہو رہی. سورت مجادلہ میں ہم پڑھیں گے وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اس میں بھی یہی لفظ آتا ہے کہ اس عورت نے اپنا شکوہ پیش کیا تھا اللہ کے سامنے. اچھا، ایک حدیث کی کتاب ہے، کبھی آپ نے سنا ہو، المشکات المصابیح. وہ جو مشکات لفظ ہے سورۃ نور میں بھی ہم پڑھیں گے، وہ بھی اسی سے ہے، جس کے معنی دیوار میں ایسا تاکچہ جس میں جوار پار نہ ہو. مراد کیا ہے؟ بس اس میں کہہ لے کہ بس ایگزٹ نہیں مل رہا. انما اشکو بسی، اور بسی کتنا پیارا لفظ ہے. باساسا، کسی چیز کو منتشر اور پراگندہ کر دینا، پھیلا دینا. آپ دیکھیے کہ جب آپ غم چھپانا چاہیں اور وہ نکلنا چاہے اندر سے، آپ چاہتے ہیں کسی کو نہ پتہ چلے، پر آپ کی ایک سی نکل جاتی ہے، آپ کے چہرے پہ ایک رنگ آتا ہے اور ایک چلا جاتا ہے. تو بسی کہتے ہیں اس غم کو چھپانے کی کوشش کہ غم چھپانے کے باوجود نہیں چھپ رہا، پھر بھی کسی نہ کسی بات سے دوسروں تک کھل رہا ہے. اور ہوا منبسہ کا لفظ آپ پڑھیں گے غالباً سورۃ فرقان میں. اللہ کافروں کے یا ریاکاروں کے اعمال اس دن ایسا غبار بنا کر اڑا دیں گے کہ جس میں کچھ بھی نیکی کا اثر نہیں رہے گا. کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں یہ لفظ استعمال کیا کہ یعقوب جتنا دوسروں سے چھپانا چاہ رہے تھے اتنا وہ غم امڑ امڑ کر باہر آ رہا تھا. ذرا سوچیے، اس سے بڑا بھی کوئی صبر ہوگا؟ ہم تو سنا سنا کے اور شور مچا مچا کے اپنے آپ کو رکھتے ہیں. سورہ بقرہ میں ہم آیت 164 میں پڑھ چکے ہیں وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اس نے زمین میں بہت سارے دابہ رکھے. اور سورہ قاریہ میں تو آپ سب پڑھتے ہیں کل فراش المبثوث، تو مبثوث کا لفظ اسی روٹ سے آتا ہے، بکھرے ہوئے پتنگے. تو یہاں ایسا غم جو چھپائے نہ چھپے یہ مراد ہے. وہ حزنی، اور حزن پیچھے بھی گزر گیا. کیا پتہ چلا کہ یعقوب نہ روئے نہ دھوئے، نہ کسی کو ذلیل کیا، نہ شرمندہ کیا، نہ بولے میرا بڑھاپا خراب کر دیا میں تمہیں بخشوں گا. نہیں. کیوں؟ وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا تھا وہ؟ ایک تو اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب معاملہ تنگ ہو جاتا ہے. عربی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ اذا ضاقت الامر، جب معاملہ تنگ ہو جاتا ہے تو کشادگی آتی ہے. جب آپ کو لگے نا کہ میری زندگی کے حالات اب بالکل، وہ کہنا چاہیے کہ نوک پہ آ گئے ہیں، اب تو جینے سے زیادہ مرنا اور ڈپریشن ہی ٹھیک ہے، اس کے بعد مدد آئے گی. آپ دیکھیے جوس کب نکلتا ہے مالٹے سے، اور مالٹے کو کہہ لیجئے یا لیمن کو پورا نچوڑتے ہیں نا، پھر جوس نکلتا ہے. جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ نچوڑے گئے ہیں، بس اب میری برداشت ختم،
اس کے بعد ریلیکسیشن ہے. بلڈ پریشر کبھی چیک کروایا ہو؟ آپ دیکھتے ہیں ایسے لگتا ہے بوجھ ڈالا ٹیک ٹیک ٹیک. جب فیل ہوتا ہے کہ دل پہ بوجھ جا رہا ہے اور اب اور نہیں، ریلیکس. وہ آپ کا وہ پریشر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا دل کتنا پریشر برداشت کرتا ہے. اگر وہ تھوڑا سا اور آپ کو پریشرائز کریں تو آپ کا دل پھٹ سکتا ہے، لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہاں چھوڑنا ہے. زندگی میں حالات ایسے آ سکتے ہیں بندے کے جب وہ اپنا غم دوسروں کو بتانا چاہے بھی تو نہ بتا سکے، چھپانا چاہے تو بھی نہ چھپا سکے. کوئی اس کی بات سمجھ نہیں سکتا، جو سمجھ لیتا ہے وہ مدد نہیں کر سکتا. آپ دیکھیے کہ اپنے آپ پہ لے کر سوچئے، زندگی میں مختلف حالات آتے ہیں. آپ اور میں ناروے میں، اللہ نہ کرے ہم پہ کوئی مشکل آئے، ہم پاکستان میں بیٹھی اپنی ماں کو پکاریں، آ سکتی ہیں؟ کم از کم 10 گھنٹے تو لگیں گے نا ان کو ہمارے پاس پہنچتے ہوئے، اگر پہلے سے وہ تیار ہوں. نہیں آ سکتی. آپ کہتی شوہر کو بلاتی ہوں، جاب پہ راستے میں ٹریفک مل گئی، 2 گھنٹے تو لگیں گے نا. آپ اپنی دوست کو بلاتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ کسی کام میں ہو، پھنسی ہو، بچے کو اسکول لے رہی، کم از کم 1 گھنٹہ تو لگائے گی. آپ تو ایک گھر میں رہتے، دوسرے فلور سے کسی کو بلائیں تو ہو سکتا ہے واش روم میں ہو. تو ان ساروں کو بلا کر آپ مایوس ہوں گے. کیا کریں؟ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کیا کہیں؟ انی قریب. القریب کو بلائیں. پہلی بات ہے آئے گا بھی، موجود ہے، سنے گا. دوسری بات ہے مدد بھی کر لے گا. ہو سکتا ہے آپ کی نیبر آ جائے لیکن اس حالت میں آپ کو سنبھال نہ سکے. کیا کرے گی؟ اب کیا کہے گی؟ اچھا پھر اس کو بلاتے ہیں ایمبولینس کو. کہاں سے بلاتے ہیں، کس سے بلاتے ہیں، کہاں کہتے ہیں؟ 2-4 کی مدد لے کر ایمبولینس کال کی، اس کے آنے میں 15 منٹ لگ گئے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ. یہ ہے اصل توحید. جب آپ اپنے رب کو پکار لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو کسی کی ضرورت نہیں رہتی. اور سارا کھیل ہی میرے آپ کے اللہ کے ساتھ تعلق کا ہے. یہ جو میرے آپ کے اوپر مختلف حالات آتے ہیں نا، وہ آتے بھی اسی لیے اللہ چیک کرواتا ہے. فرشتوں ذرا چیک کرو کہ اتنے تھوڑے پریشر میں تو یہ مجھے بلا رہا ہے، لیکن ذرا سے اس کا پریشر بڑھاؤ. پھر کس کو پکارتا ہے؟ کہیں کو مددگار، کوئی دستگیر، کوئی خواجہ نظر، وہ فلاں 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 تو نہیں ہے. اچھا اتنے پریشر میں بھی اس کے منہ سے بات نکلی تو صرف اللہ کی نکلی. بس یہ میرا بندہ. لیکن آپ بھی تو آزماتے ہیں نا اپنی دوستوں کو، اپنے پیاروں کو. اچھا بھلا دیکھتی اس کو میرا خیال آتا ہے. جب اس کو ہر موقع پہ، خوشی میں، غم میں، بے ہوشی میں، گھبراہٹ میں بھی وہ آپ ہی کا نام لے تو آپ کہتے ہیں یہ میری سچی دوست ہے. اور صرف خوشیوں میں بلائے آپ کو، غم میں نہ بلائے. یا صرف غم پہ بلائیں تو خوشی میں نہ بلائیں. آپ کہیں گے کمال ہے، جب گھر میں غم پڑتا ہے مجھے بلا لیتی ہے اور شادیوں پہ مجھے بلاتی نہیں. وجہ کیا؟ اس کو مجھ سے پیار نہیں. اللہ زندگی میں ایک بار ضرور چھان پھٹک کے دیکھتا ہے. کسی کی ابتدائی عمر میں آزمائش آتی ہے یوسف کی طرح، اور کسی کی دیکھیے آخری عمر تک نہیں جا رہی یعقوب کی طرح. کسی کی جوانی میں آ جاتی ہے جیسے دوسرے بھائیوں کے ساتھ ہے. کرنا کیا ہے، اللہ پہ توکل. کسی کو مت سنا. آج شوق سے سنیں گے لوگ، کل تھوڑی سی اکتاہٹ سے سنیں گے، پرسوں تو آپ کا نمبر دیکھ کر ہی فون نہیں اٹھائیں گے. اور کبھی بات ہو گئی تو جلدی جلدی بیزاری سے سنیں گے، سب میں مجھے جانا ہے. لوگوں کو سنا کر ہم ہلکے پڑ جاتے ہیں ان کی نظروں میں. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنا دل ہلکا کر لیتے ہیں. اس کے برعکس اللہ کو سنائیے، صبح کو، شام کو، رات کو، دن کو، جس وقت بھی سنائیں گے اللہ سننے کو تیار ہے. اور سن کے پھر وہ مدد بھی کرتا ہے. آج سے اپنی زندگی کا ایک اصول بنائیں. اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، میں نے لوگوں کے سامنے نہیں رونا، میں نے لوگوں کے سامنے کمزور نہیں پڑنا. دیکھیں نا یہ اولاد کا غم ہے. ایک ٹون کیا تھی؟ اپنے بچوں کے دکھ. میرے بچوں نے یہ کیا، وہ کیا. کیوں اپنا کپڑا ننگا کرتے ہیں؟ اچھی بات ہے آپ کے بچوں کی برائیاں دوسروں کو پتہ چلے. آپ کے بچوں نے یہ کیا، گھر چھوڑ گئے، بہویں پوچھتی نہیں ہیں، بیٹے تو ان کو تو خدا یاد ہی نہیں ہے. چلیے بہن بھائیوں کے غم، بھائی پوچھتے نہیں، جائیداد کھا گئے، بہن ایسی ہیں وہ ویسی ہیں، رشتہ کیا تھا ایسا ہو گیا ویسا کر دیا. کیا لیتے ہیں ہم؟ دیکھیے ہم کیا ڈسٹ بن ہے. ڈسٹ بن کا نصیب کیا ہوتا ہے؟ ٹریش. تو کیا ہمارا دل اور ہماری زبان جو یہ صرف ٹریش لے کر ہے؟ اپنے دلوں کو مخلوق سے بے نیاز کر دیں. آپ کے میں پاکستان جاؤں گی، مجھے بھائی نے پانی کا گلاس بھی نہیں پوچھنا. پھر اگر وہ آپ کو پانی کی جگہ جوس بھی پوچھے گا آپ کہیں گے بہت پوچھا. اور یہاں سے امید لگائے بیٹھے ہوں گے کہ اچھا جائیں گے تو وہ گاڑی بھیجیں گے ایئرپورٹ پہ اور آخری دن تک ہمارے ساتھ رکھیں گے اور رہیں گے. تو وہ بیچارے اس میں آدھا بھی کر دیں گے نا، آپ نے خوش کوئی نہیں رہنا. مخلوق سے بے نیاز ہو جائیں.
اور میں کہتی ہوں کہ زندگی کے ساتھ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ یہ سبق آپ کو سمجھ ضرور آئے گا. آج نہیں بھی آ رہا نا، کل ضرور آئے گا. کیا کہ واہ جند اپنی، میں اچھی ہوں، میرے ساتھ میری اچھائی جائے گی. کوئی میرے لیے کتنا بھی کر لے. آپ دیکھیے درخت ہے نا اپنی جڑ پہ کھڑا ہوا ہے، بہت اچھی بات ہے. ہر سال بہار خزاں اور سارے موسم آتے ہیں پھر بھی لگا ہوا ہے. آپ نیچے سے جڑیں اتار دیں، اوپر آپ رکھیں کیا کہ ساتھ والے درخت کے سہارے پہ اس درخت کو کھڑا کر دیں، سارے موسم وہیں رک جائیں گے. زندگی دھوپ اور چھاؤں ہے، سکھ اور دکھ ہے، خوشیاں اور غم ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری جڑیں جڑی ہوئی ہیں. جب ہماری جڑ کٹ جاتی ہے، تعلق باللہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ زندگی مردگی ہے. دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ. اور میں سوچتی ہوں ہم کتنے ناسمجھ لوگ ہیں، اپنے سے بھی کمزور لوگوں کو سہارا بناتے ہیں. کہتے ہیں یا کا نعبد و یا کا نستعین، اور عملی طور پہ دیکھیں، نظریں دوسروں پہ، امیدیں دوسروں پہ. پھر جب امیدیں پوری نہیں ہوتی تو گلے ان سے، شکوے ان سے، الزام ان پہ، بدگمانیاں ان سے، بے زبانی ان کے ساتھ. بد زبانی کیا ہوا؟ خدا سے کٹ کے مخلوق میں کھو گئے. یہاں بیٹھ کے کہیں مجھے صرف اپنے رب پہ نظریں لگانی ہے، لے لے جو لینا ہے، دے دے جو دینا ہے، کروا لے جو کرانا ہے. میرے نصیب میں شوہر کی محبت ہے تو مل جائے، پھر نہیں ہے تو پھر میں اس پہ خوش ہوں. میرے بچوں کو بہت اچھے عہدوں پہ رکھنا ہے تو لگا دے پھر وہ، اگر نہیں لگانا تو پھر میں کیا کروں، میں خوش ہوں. یعنی اللہ 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 کا وجود آپ کے رگ و ریشے میں، اس طرح سے اس کی محبت، اس کا پیار اور اس کی ناراضگی کا ڈر ہو کہ اس کے بعد پھر آپ کسی طرف نہ دیکھیں. اور آپ اپنے بچوں سے سیکھیں. کتنا آپ کے بچے آپ کے پیچھے پھرتے ہیں، ماں ڈانٹتی ہے اور پاس بیٹھی دادی یا پھپھو بلائے تو بچہ اس کے پاس نہیں جاتا، پھر ماں کی ٹانگوں میں گھستا ہے کہ ماں مارے تو ماما پکارے. آپ خوش میں ہیں، خوشی میں ہیں، غم میں ہیں، سکھ ہے یا دکھ ہے، صرف اور صرف رب سے. اور آپ دیکھیے دکھوں کی 2-3 قسمیں ہوتی ہیں. یہ تو اب ہم گھریلو دکھ پڑھ رہے ہیں نا، جس کو آپ کی زبان میں کہتے ہیں اولاد کا غم ہے. بڑا ایک جس کو گھریلو سٹوری چل رہی ہے اس وقت. آپ دیکھیں نا کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کے کتنے ٹرننگ پوائنٹس ہیں. کل کے سبق میں ہم نے ان کی اجتماعی خوبیاں دیکھی، کیسے انہوں نے مصر کی سلطنت کو لیا. جب ان کو احساس ہو گیا کہ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا تو انہوں نے اس کو قبول کیا. تو 2 باتیں تھیں کہ جب آپ کو پتہ ہے آپ ایک کام کر سکتے ہیں اور آپ نہیں کرتے تو یہ بھی جرم ہے، اور نہیں پتہ کر سکتے ہیں اور پھر کریں تو بھی جرم ہے، یا ایسے بندے پہ ڈال دیں جس کو نہیں کرنا آتا اس پہ ڈالنا جرم ہے. آج کے سبق میں آپ کو بالکل اب آپ کی بات دکھتی ہے. اب آپ ذرا سا سوچئے، یہ نبی جب اپنے دور میں دنیا میں تھے تو لوگ ان کو بہت آئیڈیلائز کرتے ہوں گے، گلیمرائز زندگی تھی ان کی. ایک پاؤں ایک جہاز میں تو دوسرا دوسرے میں تھا، ایسا نہیں تھا. لیکن آج اللہ ان کا نام کیسے لیتا ہے. کل رات میں کسی سے بات کر رہی تھی تو میں نے کہا دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، اور جو روایتیں جمع ہوتی ہیں جسم پہ خارش پڑ گئی، کیڑے پڑنے لگ گئے، پس پڑ گئی. کیا کوئی کامیاب انسان تھے؟ چلیے نا، باقی نبیوں کے بارے میں تو ہمیں لگتا ہے کہ کچھ پروٹوکول تھا. ایوب علیہ السلام کو کیا پروٹوکول ملا؟ نہ ہمیں ان کی قوم کا پتہ ہے آج تک، کچھ بھی نہیں. ان کا تو ایک دفعہ قرآن میں یہ نہیں آیا کہ اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. صرف ایک تذکرہ ہے ایوب کا، بیماری پہ صبر، بیماری پہ صبر کر لی. اللہ نے ان کو نبی بنا دیا. کیا آپ کو لگتا ہے قیامت کے دن ایوب علیہ السلام کوئی محروم لوگوں میں ہوں گے؟ ہم تھوڑی سی بیماری سے پریشان ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ تو ابھی یہ ہوا نہیں کہ سبھی چھوڑ جائیں. ایک بیوی رہ گئی تھی پیچھے، وہ بھی بیچاری بندھن کی بندھی رہ رہی تھی اور چڑچڑے شوہر کو برداشت کر رہی تھی. لیکن اللہ نے جب دیا تو ایوب کو کیا دیا؟ اللہ کہتا ہے اتنا ہی اور دے دیا، جوانی بھی دی، بچے بھی اور دیے، بیوی کو بھی جوان کر دیا. کیا وہی اللہ آج میرے آپ کے کام نہیں دیکھ رہا؟ کیا میرا آپ کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے؟ کیوں مخلوق میں کھوتے ہیں ہم کیوں لوگوں سے گلے شکوے کرتے ہیں؟ لوگ مجھے آگے نہیں آنے دیتے، لوگ میرے پاؤں کھینچتے ہیں، لوگ میرے بچوں کو خلاف کر رہے ہیں، میرے بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہو رہی، گھر میں ماحول ایسا ہے. آپ سب سے بے نیاز ہو کے اپنے رب سے کہیں کہ اللہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اور اس کے لیے آپ کو فوکس ہونا پڑے گا رات کے وقت، تنہائی کے وقت میں، جب اللہ خود آسمان دنیا پہ آ کے فرماتا ہے کوئی میرے سے دعا مانگے اور میں دوں. اور یہ صبر کیا ہے؟ مسلم کی روایت ہے الصبر دیا، صبر روشنی ہے. اللہ ہمیں صبر دے دے، اور صبر جمیل جس میں نہ ناراضگی ہو
نہ بے صبری ہو اور نہ مخلوق کے سامنے کوئی شکوہ کرنے انسان بیٹھ جائے۔ اور ابو سعید سے ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے، جو بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے بے نیاز کرتا ہے، جو صبر کا دامن پکڑتا ہے اللہ اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے، اور کوئی شخص اس سے خوبصورت عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع تر ہو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ آج ابو الامر المومن ابو یحییٰ کی روایت کئی دفعہ بیان کی کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، صبر میں بھی جنت اور شکر میں بھی جنت ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ آپ نے دیکھیے جن چیزوں کا نام لیا، فرمایا الصبر والسماحۃ الصبر اور سیر چشمی، تینوں کے اندر کہیں نہ کہیں صبر آتا ہے، قناعت، جھکے رو، دبے رو۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے ہاں کل ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، میں نے اس بیٹے کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پہ رکھا، پھر آپ نے وہ لڑکا ام سیف کو دے دیا جو ایک لوہار کی بیوی تھی، اور اس لوہار کو ابو سیف کہا جاتا تھا۔ ایک دن جب آپ ابو سیف کی طرف چلے تو میں بھی آپ کے پیچھے چلا گیا، یعنی اپنے بچے کو ملنے جاتے تھے۔ جب ہم ابو سیف کے ہاں پہنچے تو وہ لوہے کی بھٹی جھونک رہے تھے، گھر دھوئیں سے بھرا پڑا تھا۔ میں نے جا کے جلدی کہا اللہ کے نبی سے آنے سے کہ ابو سیف ٹھہر، جو اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں۔ خیر، آپ نے بچے کو بلایا اور اسے آپ نے اپنے سینے سے چمٹا لیا، پھر آپ نے وہ فرمایا جو اللہ نے چاہا۔ اور انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ بچہ اللہ کے نبی کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہا ہے، اپنا بچہ لوہار کو دیا، اس کو پالو۔ آج ہماری اکڑ ہی نہیں ختم ہوتی، ہم کہتے ہیں میں نبی ہوں، میں کر سکتا ہوں، آپ یہ کہتے ہیں نہیں، ایک عام گھر میں آپ کا بچہ پلنے کے لیے گیا ہوا تھا، اور جب بچے نے آپ کی آنکھوں کے سامنے دم توڑے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ آپ نے فرمایا کہ آنکھیں اشک آلودہ ہیں اور دل غم زدہ ہے، اور ہم وہ بات نہیں کہتے جس سے ہمارا رب راضی نہ ہو۔ اللہ کی قسم ہے ابراہیم، ہم تیری وجہ سے غم زدہ ہیں۔ مسلم کی روایت یہ ہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اور اسامہ بن زید جو اللہ کے نبی کے آزاد کردہ غلام تھے اور آپ کے محبوب اور محبوب سے کے بیٹے تھے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے آپ کی طرف پیغام بھیجا۔ اب ذرا سنیے، آج میں اور آپ یہ صبر کتنا کر پاتے ہیں، اللہ کسی کو آزمائش میں نہ ڈالے۔ بیٹی نے پیغام بھیجا اور انس گھر کے ملازم تھے، وہ یہ سارا کچھ دیکھتے تھے۔ کہا کہ اے ابا جان، میرے بیٹے کا آخری وقت آ گیا، آپ تشریف لے آئیں۔ آپ نے پیغام بھیجا کہ وہ سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا ہے، وہی جو اس نے دیا اور جو اس سے لے لے، اور ہر چیز کا ایک سب وقت ہے، اور صبر کرو اور اس پر اللہ سے امید رکھو۔ یعنی کام میں لگے اور بیٹی کو تعزیت کی دعا بھیج رہے ہیں، ان للہ ما خزا ولہ ما عطا وکل شیء عندہ باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب۔ بیٹی نے پیغام پھر بھیجا، ابا جی آ جائیے، بچے کی جان جا رہی ہے۔ پھر قسم دی کہ ابا آپ ضرور آئیے، اور اس کے بعد آپ اپنے چند ساتھیوں کو، سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور زید بن ثابت اور کچھ لوگوں کو لے کر گئے۔ بچی نے وہ دم توڑتا بچہ باپ کی گودی میں رکھ، کس کی گود ہے؟ نبی کی گود ہے۔ بیٹا کس کا ہے؟ نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ آپ نے دیکھا تو بچے کے اوپر جان کنی تھی، بے چینی تھی اور مضطرب تھا۔ بچے کی تکلیف دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ سعد کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ کیا، آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ جذبہ شفقت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ ہی دلوں سے رحم ڈالتا ہے تبھی رحم ہوتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو رونا بری بات نہیں ہے، لیکن چیخنا، چلانا، میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی، یہ ہے وہ ہے، فرمایا جو بندہ صرف اللہ سے اجر کی بنیاد پہ صبر کرتا ہے اس کے لیے کوئی اور بدلہ نہیں اللہ کے پاس سوائے جنت کے۔ تو اللہ نہ کرے دکھ ڈلے اور دکھ جائے تو آئے تو اس کو صبر کیجیے۔ اور یہ جو حضرت یعقوب کی آنکھیں گئی ہیں نا، اس پہ بھی حدیث سن لیجیے۔ آپ نے فرمایا جب اللہ اپنے بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے، یعنی آنکھوں سے محروم کر دیتا ہے، بینائی چلی جاتی ہے، پھر وہ صبر کرے تو اس کے بدلے میں اس کو جنت دوں گا۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں نا آخری عمر میں نظر کم آتا ہے، نابینا ہو جاتے ہیں یا تھوڑا کورا سا پڑ جاتا ہے، انشاءاللہ اس میں بھی جنت ہے۔ ابن عباس آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ اتنے پیارے لوگ، اور ان کو اللہ نے کہاں آزمائے گا، میں اور آپ کون ہیں؟
اسی طرح وہ کالی عورت کا بھی ذکر سننا ہوگا جس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا. آپ نے کہا تم میں سے کوئی جنتی عورت دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ لو. جب پاس گئے تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں. کہا کیا تمہارے لیے جنت نہیں اچھی؟ کہا اچھا پھر اتنا کہہ دیں کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے تو میرا ستر نہ کھلے. تو یاد رکھیے بیماریوں میں صبر، غموں میں صبر. اللہ بھلائی کا جب ارادہ کسی بندے کے ساتھ کرتا ہے تو اس پہ دکھ ڈالتا ہے اور اس دکھ کے بدلے میں اس کو صبر دیتا ہے. شرط ایک ہے، آزمائش پہ راضی ہے تو اللہ اس سے راضی، اور اگر آزمائش پہ بندہ ناراض تو رب ناراض. یہ ترمذی کی روایت ہے. اس پہ تو میں آپ کو 20-25 حدیثیں اور لکھا دوں، لیکن بس اپنے لیے ایک ہی دعا کریں کہ اللہ ہماری زبانوں کو سلوا دے. ہم نہ تو زبان سے بولیں نہ فیس ایکشن سے بولیں، اور اے اللہ تو ہمیں ایسے دکھوں میں ڈال ہی نہ جو ہم صبر نہ کر سکیں. ہمارا یہ نہ ہو کہ چیز بھی گئی اور اجر بھی گیا. اور بے بسی دیکھیے، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. اور آپ دیکھیں نبیوں میں حضرت ایوب کی بات کی تھی تو سورۃ انبیاء 83، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بھی انبیاء کرام کے اس درجے پہ اور اس صبر پہ قائم رہنے والا بنا دے. اور یاد رکھیے کہ صبر آتا اللہ کے حکم سے ہے. وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. بعض لوگ کہتے ہیں God give me patience but soon. نہیں، ایک جملہ لکھ لیجئے، صبر صبر سے ہی آتا ہے. بے صبرے بنیں گے تو صبر نہیں آئے گا. صبر کریں گے تو آپ کا دل اتنا اللہ تھام لے گا، پھر آپ یہ نہیں کہیں گے صبر نہیں ہو رہا، ہائے دل نہیں رک رہا، ہائے یہ نہیں ہو رہا. اور پھر اندر امید ہوتی ہے نا تو صبر آتا ہے، کیونکہ صلی اللہ سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ رب سے ایک اچھی چیز کی امید رکھتے تھے. بہرحال بہت ہی خوبصورت کردار ہے یعقوب علیہ السلام کا آپ کے میرے سامنے. اللہ سے دعا کیجئے کہ دوسروں کو سنانے کی بجائے رب کو سنائیں. اب یہ ساری باتیں سن کر بیٹوں نے کیا سوچا ہوگا، یا بیٹوں کے اس کے اوپر کمنٹس کیا ہوں گے، وہ تو بات کی بات ہے. لیکن یہاں تک کیا تھی، تقدیر پہ راضی ہیں یعقوب. اب اگلی آیت کا ٹاپک لکھ لیجئے، تدبیر کی کوشش کرتے ہیں. بعض دفعہ ہمارا ہوش گم ہو جاتا ہے، ہمارے آسان خطا ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا اس وقت کرنا کیا ہے. جب کوئی گھر میں موت ہوئی تو پھر سمجھ ہی نہ آئی کریں کیا، بابلے ہو گئے، دماغ چل گیا. نہیں، یا بنی یذہبو، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف. یہ یوسف کہاں سے آ جاتے ہیں بار بار؟ 35-40 سال کے کھوئے ہوئے یوسف کو ڈھونڈ کے لاؤ. واخیہ، اور اس کے بھائی کو. ولا تیأسوا من روح اللہ، اور دیکھو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. کیوں؟ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس صرف کافر قوم ہوتے ہیں. کیا پتہ چلا؟ صاحب ایمان لوگ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. لفظ تحسس آیا ہے، اس سے ملتا ہوا لفظ کچھ ہم بولتے ہیں اردو میں، تجسس. دیکھیے تجسس ہے برا تجسس، کسی چیز کی کھوج لگانا، اور تحسس ہے اچھی چیز کی کھوج ہونا. اس کا روٹ وہی ہے، ہا سین سین، حس، محسوس کرنا. خفی آواز، حواس کا لفظ بھی اسی سے. یہ جو ہمارے سینسز ہوتی ہیں نا، 5 سینسز. احسا موسیٰ کا لفظ، احسا عیسیٰ پڑھ چکے، پس جب عیسیٰ نے ان میں محسوس کیا تو یہ بات کی، تو نمایاں اور آشکار ہونا. تو کیا پتہ چلا کہ یوسف کو جا کے ڈھونڈو اور نا امید نہ ہونا. خیر ہو گیا کام. فلما دخلوا علیہ، اب کب ہے؟ تیسری بار. پہلی بار گئے صرف غلہ لینے، دوسری بار گئے بنجامین کو ساتھ لے کر، شرط تھی. اب تیسری دفعہ جا رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ قالوا یا ایھا العزیز، اے عزیز، مسنا واہلنا الضر، چھو گیا ہم کو، پڑ گئی ہم پر اور ہمارے گھر والوں پہ بڑی سختی. کئی سال سے لگاتار قحط کا سامان تھا، آہستہ آہستہ شدت بڑھی. اب جو گھر کی چیزیں تھیں وہ بھی ختم ہوئی. بھیڑ بکریاں ہوتی تھی وہ بھی ختم ہوئی. ان کی اون نہیں جو بیچ کر لے جائیں، اور پیسے بھی نہیں ہیں کہ کس کے بدلے میں راشن لے کے آئیں. وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، بہت ہی حقیر سی پونجی لے کر آئیں. دونوں لفظ پیچھے گزر چکے ہیں. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، پس ہمارے لیے پیمانہ پورا دیجئے. یعنی اب جب تیسری دفعہ گئے تو بالکل جس کو آپ انگلش میں کہہ لیں ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے. کہنے لگے اب اتنا بھی نہیں ہے کہ جو لے کر جائیں اور تمہیں دے دیں اور لے آئیں. کرو کیا پھر اب؟ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، صدقہ ہی دے دو ہمیں.
ڈونیٹ کر دو، ہمیں کچھ خیرات میں ہی دے دیجئے۔ حالات اتنے خراب ہے کہ اب تو ہم زکوٰۃ بھی اور دوسری جو چیزیں ہیں وہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک وقت کیا تھا، کیا بولا تھا انہوں نے باپ کے سامنے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم جماعت، ہم بڑے، ہم سپر پاور، اور آج کہہ رہے ہیں وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ ذرا سوچئے بھائیوں کو فقیری کے روپ میں دیکھ کر یوسف کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ اتنی رقت طاری تھی کہ ضبط نہ کر سکے، اور آپ کی زبان پہ آ گیا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، کہ آپ نے کہا کیا تم جانتے ہو جو کیا تھا تم نے، یا کیا کیا تھا تم نے یوسف کے ساتھ، وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی کے ساتھ، ہاں مگر اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے۔ یعنی آپ کا اپنے بھائیوں سے یہ سوال کرنا اللہ کے اس وعدے کا پورا ہونا ہے جس کا ذکر آیت 15 میں پڑھ چکے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ کہاں آئی تھی یہ بات؟ کنویں میں ڈالنے کے بعد اللہ نے کہا تھا یوسف ایک وہ وقت آئے گا جب تم اپنے بھائیوں کو اس بات کی خبر دو گے، اور یوسف علیہ السلام رقت کے مارے اپنا آپ چھپا نہیں سکے۔ اتنا ترس آیا، اتنا رحم آیا بھائیوں پہ کہ آج میرے بھائی فقیر ہیں۔ دیکھیے آپ دور بیٹھی ہیں نا اپنے ملک سے، آپ کے بھائی ہیں بہنیں ہیں، بڑے گلے ہوں گے، یہ کہا تھا وہ نہیں کیا، یہ دیا تھا لیا نہیں، کیا نہیں وہ نہیں۔ آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، پھر وہ اپنے گھر خوش، ہم اپنے گھر خوش۔ جب آپ ان کو جا کے ایئرپورٹ پہ دیکھیں گے، یا آپ ان کے گھر گئے اور وہ ماں جایا، یا وہ ماں جائی آپ کے سامنے آئی، ایسے دل پگھلے گا، اس میں سارے شکوے، سارے گلے، سارے بغض ختم، اور صرف ایک بات یاد رہ جاتی ہے کہ میرا بھائی اور میری بہن۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے خون کے رشتوں میں یہ کشش رکھی ہے، ہم ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ ہم بظاہر کہتے ہیں ہم نے چھوڑ دیا ہے، نہیں ملیں گے، شکل نہیں دیکھنی۔ بعض تو کہتے ہیں میں اس کی قبر پہ نہیں جاؤں گا، میں مر جاؤں تو وہ نہ آئے، وہ مر گیا تو میں نہیں جاؤں گا، تو مجھے پکڑ دکڑ کے اس کی قبر پہ چھوڑا ہوگا، میں نہیں مانوں گا۔ لیکن جب حقیقت میں وقت آیا تو ڈھامے مار مار کے روئے کہ ہائے میرے بھائی، ساری زندگی تجھ سے دور رہا، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم کہتے ہیں ہم چھوڑ دیں گے، ہم روٹھے ہوتے ہیں، اندر سے کوئی نہیں روٹتے، ہم اکیلے میں روتے ہیں، تنہائی میں ہمیں غصہ آتا ہے، کیوں بھائی کے ساتھ بری رہی، کیوں بہن کو، چلو رشتہ چھوٹنا تھا چھوٹ گیا، میں نے کیوں اپنا تعلق توڑا۔ ہمیشہ خون کے رشتوں کو ملائیے، یہاں بیٹھے بیٹھے نیت کریں۔ دیکھیے جب بھائی بہن کا رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا نا، سیدھی سی بات ہے، تو ماں باپ کے بھائی بہنوں کا رشتہ بھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ نہ آپ پھوپھیوں سے تعلق توڑ سکتے ہیں، نہ چچاؤں سے آپ ناراض ہو سکتے، ساری جائیداد لے لیں چچا آپ کی، پھوپھیاں آپ پہ 10 الزام لگائیں، آپ رشتہ نہیں توڑ سکتے، کیونکہ عموماً یہ ددیالی رشتے ٹوٹتے ہیں، کیونکہ ماں کی وجہ سے خالہ اور ماموں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، ان سے کم ہی بات ہوتی ہے، بہت کچھ بھی ہو پھر بھی اس میں ایک محبت ہے، لیکن ددیالی رشتے، سسرالی رشتے آپ نہیں توڑ سکتے۔ آپ اپنے شوہر کے ماں باپ نہیں چھڑا سکتے، اس کی بہنوں کو نہیں چھڑا سکتے، تو یہ جو رشتوں کو توڑنے کا بوجھ ہم اپنے کندھوں پہ لے کے پھرتے ہیں نا، یاد رکھیے یہ ہمیں بھی دکھی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی۔ یہاں بیٹھ کے کہیے میں نے سب کو معاف کیا، یقین کریں کہ آپ کا دل ایسے پسیجے گا جیسے بہت گلا ہوا ٹماٹر پسیج جاتا ہے، میں کیوں اس کو کروں، اور خدا نخواستہ کوئی ایک چلا جائے دنیا سے، تو میں نے لوگوں کو جو 4-4 6-6 سال سے نہیں ملے ہوتے نا، بھاری ٹکٹ لے کے رائٹ اوے، رائٹ نو ٹکٹ خرید کے ان کی میت کو دیکھنے ہیں بھیجا۔ اور میں سوچتی ہوں کہ اگر یہ ٹکٹ اچھی سی بک کرا کے آج سے کوئی مہینہ پہلے ویسے ہی آ چکے ہوتے زندگی میں، باپ کو مل لیں، چچا کو مل لیں، بھائی کو مل لیں، تو آج یہ ٹسوے تو نہ بہاتے۔ اور پھر لوگ کیا کہتے ہیں، ہاں ہم نے اصل میں ان کی قدر نہیں کی، اچھا ہی تھا، مخلص تھا، چلو کوئی دل میں باتیں ہوئی تو ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ اس کی نیت اچھی تھی۔ تو آج ختم کیجئے، دل سے مکا دیں، کیا لینا ہے آپ نے کسی سے، اور کوئی آپ کا کیا لے جائے گا، ہے ہی نہیں کسی کو دینے کو میرے پاس، اور کوئی لے نہیں سکتا جب تک میرا رب نہ چاہے۔ اور یوسف کا یہ ایکٹ ذرا آگے تو دیکھیے کیا ہے، بھائیوں کو حیرت ہوئی، اوہو، قالوا انک لانت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، اس جملے پہ تو قربان ہونے کو دل کرتا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی۔ کیا کہتے ہیں،
میں ہوں وزیر خزانہ اور یہ میرا بھائی، میں ہوں مصر کا فلاں اور یہ فلاں، کوئی سابقے نہیں، کوئی لاحقے نہیں، کوئی اپنے آپ کو بڑا نہیں سجایا کیا، بڑا کیا، اور باقی رہ گئی یہ جو تم میرا آج رنگ روپ دیکھ رہے ہو، یہ شاہی پوشاک جو میرے اوپر ہے، تو یہ میرا کوئی وصف نہیں، بلکہ قد من اللہ علینا، یہ تو اللہ نے ہم پہ من کر دیا ہے۔ من کیا ہوتا ہے؟ وزن، بوجھ، 40 کلو کا ایک من، وہی من ہے یہ احسان، یعنی یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آج مجھے تم سے ذرا اونچی جگہ پہ بٹھا دیا، ڈونٹ وری۔ ہاں لیکن انہ من یتقی ویصبر، یقیناً جو شخص تقوی کی روش اختیار کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تعالیٰ سے نیکوکار لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ نے کوئی بڑائی نہیں ہے۔ دیکھیے ہم کہتے ہیں اس کو شرمندہ کروں نا پھر میری عزت ہوگی۔ یوسف علیہ السلام بھائیوں کو شرمندہ کر رہے؟ نہیں کر رہے۔ بار بار کیا کریں، وہ سمے تم جاہل تھے، یہ تھے، وہ تھے، اور بھائی آگے سے سوچئے سچ بول رہے ہیں، کیا قالو، بولے تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، البتہ فضیلت بخشی تجھ کو اللہ نے۔ یہ آثارا یوسرو پیچھے بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، کیا نشانی چھوڑ دی، اللہ نے تمہیں چوز کر لیا، تم تو آج اتنی جگہ پہ پہنچ گئے، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ وَإِن كُنَّ لَخَاطِئِينَ، البتہ ہم ہی خطا کار تھے۔ اب یہ وقت تھا کہ یوسف سارے پچھلے بدلے لیتے، سارے دربار کو جمع کرتے، ایک بلیٹن چھپاتے، پورے ملک میں شاہی فرمان ہوتا، کیا ہو لوگوں دیکھو، ہا 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 ہا، میرے آج دشمنوں کا انجام دیکھو، دیکھو آج اللہ نے میری کیا مدد کی۔ نہیں، آیت 92 کو اپنے دل پہ لکھ لیں، قالت لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یہ اس قدر معمولی بات نہیں تھی جس کو ایک فکرے میں ختم کیا جاتا، لیکن یہاں سے یوسف علیہ السلام کا اخلاق اور آپ کے کردار کی عظمت سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیے چھوٹا سا ہو نا، ایک زمین کا ٹکڑا لیا ہو، ہم تو ان کو نہیں ملتے۔ میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں، سگے بھائی بہن ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں، کیوں؟ ایک پلاٹ جو سانجھا تھا وہ بھائی نے رکھ لیا، بہن کہتی ہے میں نے نہیں چھوڑنا، بھائی کہتا ہے میں نے نہیں دینا، وہ کہتے ہیں نہیں دینا، نہیں لینا، چلو پکڑتے ہیں تمہیں جو بھی ہوگا۔ یوسف کی پلاٹ نہیں لیے تھے بھائیوں نے، یوسف کی گاڑیاں اپنے نام نہیں کرائیں، یوسف کا بزنس نہیں ڈوبا تھا اپنے بھائیوں کی وجہ سے، یوسف کی زندگی ڈوبنے والی تھی، یوسف کا سارا کیریئر رسک پہ جانے والا تھا۔ لیکن جملہ تو دیکھیے، اور لفظ کتنا خوبصورت ہے، میں کہتی ہوں عربی کا یہ لفظ لا تثریب اردو کے 10-15 جملوں سے بھاری ہے۔ کوئی دیکھیں نا کیا کچھ جملے آ سکتے، نہیں تمہاری پکڑ، نہیں تمہارا کوئی نہیں، لا تصریف، اس کو ذرا سمجھ کے دیکھیے گا۔ سرب کہتے ہیں پتلی باریک چربی کو جو انتڑیوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تصریف پھر کیا ہوا؟ اس چربی کا ازالہ کر دینا، یعنی اس کو ہٹا دینا۔ ترب الثوب کہتے ہیں اس نے کپڑے کو لپیٹ دیا۔ اب یہاں سر زنج کے معنوں میں، زجر و توبیخ، ڈانٹ، ملامت۔ یوسف کا یہ جملہ کہ میں تمہیں بالکل نہیں کچھ کہتا، تمہاری پچھلی زندگیوں پر تمہیں کوئی آر نہیں دلاتا، اور آپ کو اس سے ملتا ہوا ایک لفظ سمجھ آ رہا ہے؟ کوئی اشارہ دے دیتی ہوں سیرت کا، فتح مکہ کے موقع پہ بھی اللہ کے نبی نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، اور قریب قریب ہے، قرآن میں بھی وہ لفظ ہے۔ چلیے سورت بھی پوچھتے ہیں تو بتا دیتی ہوں، سورہ حشر، یا اہل یثرب۔ یثرب کیا تھا؟ کسی نے بولا تھا ادھر سے یثرب؟ آپ نے بولا تھا، مجھے آواز آئی تھی۔ چلے کل منڈے کو آپ کا گفٹ لے کر آؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ یثرب لفظ بھی اسی سے ہی ہے، مدینہ کا پرانا نام ہے، اور یہ لفظ ہم پڑھیں گے آگے جا کے۔ تو تثریب کیا ہے؟ وہ جو اندر انتڑیوں میں ایک پتلی سی چربی تھی نا، وہ بھی ہٹا دی ہے، یعنی دل میں ہلکا سا بھی میل اب میرے نہیں ہے تمہارے لیے۔ کوئی ہے اس طرح کسی کو معاف کرنے والا؟ اتنی بڑی بات یوسف جیسی پرسنالٹی کا بندہ ہی کر سکتا ہے، اور یہ بات پھر یوسف کے بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ اپنے مخالفین کے مقابلے میں کہی، جبکہ ان کے جرائم کی فہرست طویل اور سنگین تھی۔ کہا میں وہی کہوں گا نا، اقول کما قال اخی یوسف، میں وہی
کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا لا تثریب علیکم فر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں معاف کر دے اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر ہے۔ کرو کہ اذھبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیض لے جاؤ۔ دیکھیے تیسری دفعہ پھر قمیض کا ذکر ہے صورت میں، یہی قمیض لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی، ڈال دو اس کو میرے باپ کے چہرے پہ، یاتی بصیرا، لوٹ آئے گی اس کی بصارت، واتونی باہلکم اجمعین، اور تم لے آؤ میرے پاس تمام اہل خانہ کو۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو شرمندہ نہیں کیا اور اسباب میں الجھا دیا کہ اب چلو چھوڑو نا، اب شرمندہ نہ ہو، اس بات کو رڑکو نہیں، اب چھوڑ دو، جانے دو، جاؤ جلدی سے کرو۔ یہ جو آگے تدبیر سکھائی ہے نا، یہ اصل میں ان کی شرمندگی مٹائی ہے۔ دیکھیے اس جملے کا، اس پورے رویے کا ایک نام رکھ لیں، ون ون۔ آپ سب کو میں نے پہلے سال کے نور اللہ نور میں یہ تھیراپی سکھائی تھی، جو ہائیلی افیکٹڈ لوگوں کی 7 ہیبٹس میں ایک یہ تھی، ون ون۔ تم بھی جیتو، ہم بھی جیتے۔ یوسف کے پاس اس وقت کتنی چوائسز تھی، خود جیتتے، بھائی ہار جاتے، ایسے ہی ہے نا، یا بھائی جیتتے تو یہ ہار جاتے، عموماً یہی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یا میں جیتوں گی یا تم جیتو گے۔ ہم جس دن میڈل لے کر آتے ہیں یا گولڈ میڈل لاتے ہیں اور ہم ایک دم ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہیں ہم نے میچ جیت لیا، اگر اس وقت فریق مخالف یا دوسری ٹیم کا درد محسوس کر لیں تو آپ کی خوشی کم ہو جائے۔ انسانوں کی اس دنیا میں ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں ہم جیتیں اور ہمارا مخالف ہارے، چاہے گفتگو میں ہرائیں، چاہے کسی پروجیکٹ میں ہرائیں، کوئی کام ہم نے سوچا اچھا نہیں ہوگا، اس نے کہا اچھا ہوگا اور وہ اچھا نہیں ہوا، ہم کہتے دیکھا میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، یا ہم نے کہا بہت اچھا ہوگا، دوسرے نے کہا مت کرو یہ کام اچھا نہیں، ہم کہتے دیکھا۔ یاد رکھیے یہ کھوکھلے جملے ہیں، یہ نیرو، یہ شیلونیس ہے، یہ اوپر کا ونیر ہوتا ہے، اندر کچھ نہیں ہوتا۔ سب سے خوبصورت جملہ، تم بھی جیتے ہم بھی جیتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جیت جانے میں بھی مزہ ہے پر ہار جانا بھی مات نہیں ہے۔ انسان کے اخلاق کی اعلیٰ ترین قسم یہ ہے کہ وہ اپنے دشمن کو بھی شرمندگی سے بچائے۔ کیوں؟ ذرا سا نوٹ کیجئے، ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ بالکل جیم ہے اس پارے کا یا اس سبق کا۔ فطری طور پہ میں کیا چاہتی ہوں اور آپ کیا چاہتے ہیں، بینگ اے ہیومن، انسان ہونے کے ناطے، کہ لوگ مجھ سے پیار کریں۔ دیکھیے پیار پہلی ضرورت ہے، رسپیکٹ نہیں ہے، رسپیکٹ کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی شروع میں، ترس کی بھی نہیں۔ پیدا ہوتے ہی بچے کو جو چیز آپ سے چاہیے ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ کیا آپ اپنے بچے کی رسپیکٹ کرتے ہیں؟ نہیں، پیار۔ اب میرا بھی دل کرتا ہے مجھ سے سب پیار کریں اور آپ کا بھی یہی کرتا ہے۔ بچپن میں تو بہت ہی کرتے ہیں لوگ، پھر بڑے ہو کے ڈانٹنے لگ جاتے ہیں، پھر دوسروں کو میری شکایتیں لگانے لگتے ہیں۔ اب لکھیں بیسک نیڈ ہے لو۔ لو کیسے ملے گا؟ لا تثریب علیکم اليوم۔ کیا آپ دوسروں کو ذلیل کر کے، شرمندہ کر کے، تانے دے کے، ان کے خلاف بلٹن چھاپ کے اور میسیجز کر کر کے اور اس کو بدنام کر کے خاندان میں آپ اس شخص کی محبت لے آئیں گے؟ بس اس وقت اگر بالفرض یوسف علیہ السلام بھائیوں کو جیل بھیج دیتے، ممکن تھا، جا سکتے ہیں، سزا دلوا دیتے، اسی کنویں میں جا کے پھینکواتے، ہم کہتے ہیں تمہیں بھی وہیں پھینکیں گے جہاں تم نے ہمیں پھینکا تھا۔ کیا ان ساری باتوں کے بعد وہ یوسف سے پیار کرتے؟ تو یاد رکھیے بعض دفعہ لوگ دب جاتے ہیں ہم سے، ہماری بات کے بعد بولتے نہیں، بچے بھی بڑے بھی، جس کو بھی آپ ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن ہم سے پیار نہیں کرتے۔ وہ طریقہ اختیار کیجئے تربیت میں کہ بچے کے دل سے آپ کا پیار نہ جائے، اتنا ربش نہ ہو، اتنے روڈ نہ ہو اپنے بچے کو بات کہتے سنتے ٹوکتے ہوئے کہ وہ دل میں کہ یہ عورت نہ ہی میری ماں ہوتی تو اچھا تھا، یہ میرے لیے اتنا برا سوچتی ہے، میرے دوستوں کے سامنے میری برائیاں کرتی ہے، میری نانی کے سامنے میری برائیاں کرتی ہے، میرے باپ کے ساتھ مجھے شرمندہ کرتی ہے، میرے اسکول میں جا جا کے میرے آگے میری شکایتیں لگاتی ہے، یہ مجھے عورت پسند کوئی نہیں۔ پر وہ کرے کیا کہ اس کی روح میں پڑا ہوا ہے ماں کا پیار۔ بعض بچے اپنے ماں باپ سے اس لیے دور ہو جاتے ہیں، جوان ہونے تک یہ گرا رکھتے ہیں کہ انہوں نے بچپن میں ہمیں ذلیل کیا تھا، شرمندہ کیا تھا۔ قرآن سے اس لیے دور ہو جاتے ہیں، اس قرآن کی وجہ سے ڈانٹ پڑی تھی، سپارہ آپ کا بچہ آپ کا لے کے چلا گیا، آپ نے تھپڑ مارا زور سے، تمہیں نہیں پتا یہ مذہبی کتاب ہے، بس اس بچے کو اس قرآن اس پارے سے نفرت ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ پوائنٹ جس کی وجہ سے میری ماں مجھے مارتی ہے۔ کبھی اپنے کلاس، اپنے قرآن، اپنے اسکول، ان چیزوں کو چڑ بنا کر بچوں کو نہ پیش کریں، وجہ کہ وہ پھر اس سے نفرت کرے گا۔ اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے دلوں کو دوسروں کے لیے بڑا کر دے،
شرط ایک ہے، زبان چھوٹی کر لیں. دل بڑا، زبان چھوٹی. یہ 32 دشمنوں کے بیچ میں بھی امن سے رہ رہی ہے. کٹتی کب ہے؟ جب باہر نکلنا چاہتی ہے. ہمارے پاس اتنی زندگی نہیں ہے کہ ہم اپنی بے گناہیاں ثابت کریں، ہم اپنی صفائیاں پیش کریں، دوسروں کے بول کھولیں. آج دیکھیے 90% خواتین کدھر ہیں اس وقت کیوں نہیں ملتا؟ صرف آپ اپنی زندگی سے یہ ایکسٹرا باتیں نکال دیں. گوسپ ادھر جہاں بھی جاتے ہیں، واک پہ جا رہے ہیں، رستے میں باتیں، ماں کے گھر گئے باتیں، ساس کے گھر گئے باتیں. اور وہ بات چیت میں اللہ رحم کرے وہ آدھی غیبتیں ہی ہوتی ہیں، حالات حاضرہ ہی ہوتے ہیں، گمان ہی ہوتے ہیں، کوئی ٹرینڈز ہی ہوتے ہیں جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو بیٹھ کے اس طرح کی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے دلوں کو بڑا کر دے اور ہماری زبانوں کو چھوٹا کر دے. بچی خوبصورت سے خوبصورت ہے، آپ کی ہیرے کی کنی ہے، اگر اس کے اندر یہ خوبی نہیں ہے نہیں بسے گی. اور معمولی نین نقش ہے، دبا ہوا رنگ ہے، لیکن اس کے اندر فارگیٹنس ہے اور چہرے پہ سمائل ہے، یہ بھی شرط ہے. تو بچی کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے لوگ. آج جو معاملہ ہماری ارد گرد گھوم رہا ہے، اللہ کی بنا گھر کیوں نہیں ٹوٹ رہے؟ لا تثریب علیکم اليوم. وہ کہتی کون ہو تم؟ چلو تم بھی پیمپر بدلو بچے کا، آدھے برتن تم دو. کوئی لحاظ نہیں، کوئی بڑے چھوٹے کا فرق نہیں ہے. شوہر کو تو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں بعض خواتین جیسے چھوٹے بھائی کا نام لیا جاتا ہے، اور اس طرح کی باتیں کر کے وہ پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو میرے آپ کے لیے رول ماڈل بنا دیا. 3 سیکنڈ تک میں خاموش رہوں اور آپ اپنے آپ سے باتیں کریں. کس کو معاف کرنا ہے میں نے؟ اور پھر معافی بھی وہ کہ لا تثریب علیکم اليوم. بہت آسان ہے. اور میں آپ کو سچ بتاؤں، یہ کریونگ ہے. شروع میں مشکل لگتا ہے، جیسے کوئی چیز نہ کھائی ہو تو شروع میں مشکل لگتی ہے کھانی. چائے نہیں پیتے تو نہیں پی جاتی شروع میں، جب پینے لگیں تو پھر نہ پیئیں تو نشہ ٹوٹتا ہے. یہ دوسروں کو معاف کرنا، یہ میں پورے شعور سے جملہ بول رہی ہوں، میں کوئی جذباتیت میں اور کوئی آپ کو ایگزیجریشن میں اور لفظوں کی خوبصورتی میں نہیں الجھا رہی. واللہ ہی ایک دفعہ آپ کسی کو معاف کریں، پھر جو اندر انرجی آئے گی، طاقت آئے گی، اس کے بعد آپ ڈھونڈیں گے کوئی مجھے ستائے، کوئی مجھے دکھائے اور میں اس کو معاف کروں، اور مجھے جو لذت ملے اور جو شوق جو مجھے اس کے بعد لذت ملے گی میں اس کو پانا چاہتی ہوں. پھر کوئی دشمن نہیں لگتا، پھر کوئی آپ کا اپنا مخالف نہیں لگتا، کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیا. اور پھر تو بلکہ دکھ جو آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں وہ آپ کو زیادہ اچھے لگتے ہیں، جو آپ پہ الزام لگاتے ہیں آپ کو وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں. ورنہ تو یاد رکھیے صرف لوگوں سے ہم بھیک مانگتے، محبتوں کی بھیک. ہائے بیچارے. اور بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے خود کو بیچارہ دکھانے کا، مجبور. کچھ کو دیکھ کے لگتا ہے ان کے حالات زندگی میں کبھی نہیں بدلنے. جب یہ بہو بنی تھی تو ان کو اچھی ساس نہیں ملی، پھر جب ان کی بہو آئی تو اچھی بہو نہیں ملی ان کو. پوتے ان کے خراب، میاں تو پہلے ہی اچھے نہیں تھے، اور بعض عورتیں کہتی باپ جیسا تھا ویسے ہی بچے پیدا ہو گئے. نہ ان کے نصیب میں اچھا شوہر، نہ ان کے نصیب میں اچھے بچے، نہ ان کے نصیب میں اچھی بہویں، نہ ان کے نصیب میں اچھے پوتے. کیوں بھائی؟ پھر گڑبڑ آپ میں ہے. اللہ ماشاءاللہ جس کے لیے اللہ چاہے. بہرحال اللہ سے دعا کریں. کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہیں یا اس پہ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ یہ قرآن 1400 سال پرانی کتاب ہے، یہ آج کی کتاب ہے؟ اب کہانی کا ایک آخری ڈراپ سین جس کو آپ کہہ لیں، بلکہ آپ لکھ لیں اس کے آگے، خواب پورا ہوتا ہے. کیسے؟ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ. اور جب قافلہ چلا مصر سے تو ان کے والد نے فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم لوگ یہ نہ کہو کہ میں سٹھیا گیا ہوں. ذرا سا غور سے سمجھیے گا. جو ہی یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر قافلہ مصر سے نکلا، یوسف نے دیا تھا نا، کیا کہا تھا؟ جاؤ یہ قمیص باپ کی آنکھوں پہ ڈالو. اب وہ قافلہ چلا، اس قافلے میں کون کون تھے؟ بیٹے تھے، ایک جو بھی آئے تھے وہ سارے تھے. ابھی کنعان سے وہ نکلے ہیں، مصر سے نکلے، کنعان میں بیٹھے یعقوب یہ باتیں کہہ رہے ہیں، انی لاجدو ریح یوسف، میں تو اپنے یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، یعنی آج مجھے لگ رہا ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے. اب بتائیے کب سے تھے وہ یوسف، کب سے تھے مصر میں؟ باپ بھی وہیں تھا کنعان، آج تک تو خوشبو نہ آئی. کیوں؟ یہ کسی کا کمال نہیں ہے. کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی معجزہ کرامت نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے.
اللہ نے جب چاہا وہ کام کیا. اور یہ بات یاد رکھیے نبی کا معجزہ ہوتا ہے, ولی کی کرامت ہوتی ہے. حضرت عمر ایک موقع پہ اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے. اللہ نے خطبے کے دوران دور سے ملک شام کے علاقے میں ہونے والی ایک جنگ کا منظر آپ کے سامنے کر دیا. ان کا ہی بھیجا ہوا ایک کمانڈر تھا, ساریہ اس کا نام تھا. حضرت عمر کو ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے 3D کیمرے کے ساتھ وہ میدان دکھا دیا, اور فوجوں کی ترتیب ٹھیک نہیں تھی. یہاں کھڑے کھڑے لوگ سن رہے ہیں کہ عمر خطبہ دے رہے ہیں, اور ایک دم حضرت عمر نے پکارا ساریہ ادھر کی طرف کرو, ان کو ایک وارننگ دی. ساریہ وہاں بیٹھے ہیں شام میں, یا حضرت عمر کی آواز وہاں پہنچ گئی. نہ سیل فون نہ ہاتھ میں, نہ کوئی اس میں کوئی آپ کے پاس سیٹلائٹ تھا. یہ معجزہ تھا, یہ اللہ کی شان ہے. جب چاہے حضرت عمر کی یہ کرامت نہیں تھی. تو یہ جو بات ہے اسے یا مت سوچئے گا کہ نبیوں کے پاس سارا اختیار ہے, جب اللہ نے چاہا ویسے ہوا. اب ذرا جملہ سنیے, اس میں پھر عمل کی بات ہے. قالوا تاللہ, گھر والوں نے کہا قسم ہے اللہ کی, انک لفی ضلالک القدیم, آپ تو اپنے اسی پرانے خبط میں مبتلا. دیکھیے یہ کون بول رہے ہیں, پہلے بتائیے جملہ کس کا. بیٹے تو گئے ہوئے ہیں ادھر, یہ بچوں کے بیٹوں کی بیویوں اور بچوں کا جملہ. یہاں ایک جملہ لکھ لے, جو زبان اور ٹون بیٹے ماں باپ سے استعمال کرتے ہیں, بہت حد تک پھر ان کی بیویاں بھی وہی ٹون استعمال کرتی ہیں. جو بیٹے اپنے ماں باپ کے آگے گستاخ ہوتے ہیں نا, پھر ان کی بہویں کہتی ہیں آپ نہیں عزت کرتے اپنے ماں باپ کی, تو ہم کیوں کریں. سامنے نہ بھی کر سکیں نا, تو انہیں اپنے شوہروں سے سسرال کی برائیاں کرتی رہیں گی. پوتے پوتیاں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. اور دوسری بات ہے خبد کیا, کہ یوسف نے ملنا ہے اور آئے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. فَلَمَّا جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا, تو جب آیا بشارت دینے والا اور اس نے ڈالا اس قمیص کو یعقوب کے چہرے پہ, تو وہ پھر سے ہو گئے دیکھنے والے, بصارت لوٹ گئی. کیا یہ قمیص کا کمال تھا؟ یہ پیر صاحب کا کرتا تھا؟ نہیں, قمیض ہی تو دیکھ کر بنائی گئی تھی. آج قمیض ہی کو دیکھ کر تو دوبارہ اللہ نے آنکھیں دے دی. تو یاد رکھیے کسی کپڑے میں, کسی بے جان چیز میں بھی برکت نہیں سوائے اللہ کے. پھر ہم سوال کیوں کرتے ہیں جب ہم نیا کپڑا پہنتے ہیں, کیا دعا کرتے ہیں؟ کس کو آتی ہے؟ آپ خود نیا کپڑا پہن رہے ہیں, دعا کیا کرتے ہیں جی؟ نہیں پتا, کبھی نیا کپڑا پہنا ہے؟ وہ تو کسی کو پہننا دیکھیں تو پڑھتے ہیں نا. آپ خود جب نیا کپڑا پہنتے تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ میرا دل کر رہا ہے میں بیان کر دوں کہ آج کے بعد نیا کپڑا نہیں پہننا, جب تک وہ دعا نہیں یاد کر لینی. اللہ اکبر, پڑھیے میرے ساتھ. اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما سنیا لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما سنیا لہ. اب اس وقت ترجمہ دیکھیں, اور اس میں ایک اشکال ہے جس کا جواب دوں گی ابھی. ترجمہ کیا ہے کہ اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں, تو نے مجھے یہ کپڑا دیا جس کو میں نے پہنا, میں تجھ سے سوال کرتی ہوں اس کی خیر کا, یعنی اس قمیض کو, اس دوپٹے کو, اس کاف کو جو میں نے پہنا ہے آج, اس کی خیر مجھے دے دے اور اس کے شر سے مجھے روک لے. اب بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ دعا تو ہم پڑھ رہے ہیں, تو پھر اس کا تک اس کپڑے میں خیر اور شر ہے؟ نہیں. اپنی جگہ نہ گھر منحوس ہوتا ہے, نہ گاڑی منحوس ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے سورہ گاڑی جب بھی لی ایکسیڈنٹ ہوا. بعض کہتے ہیں فلاں علاقے میں گھر لیا تو وہاں چوری ضرور ہوئی. کسی چیز کی طاقت نہیں ہے. کیوں کہ جب تک اللہ نہ چاہے, قمیض وہی ہے, لیکن اللہ کی رحمت سے یہ فائدے کی بھی ہو سکتی ہے, نقصان کی بھی ہوتی ہے. خیر کیا ہوا؟ قال علم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, کیا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم ہے جو تم نہیں جانتے. قالوا یا ابانا, اب ان کو سمجھ آئے کہ یہ باپ کو سٹھائے ہوئے نہیں ہیں, یہ نبی ہیں, ان کو اللہ نے وہ چیز سجھا دی ہے جو ہمیں نہیں ابھی تک ملی. کیا کہا؟ قال سوف استغفر لکم ربی, کہنے لگے ان قریب میں تمہارے بارے میں استغفار کروں گا یا تمہارے گناہوں کی معافی طلب کروں گا اپنے رب سے.
رہا ربی کہہ کر اللہ سے اپنا تعلق رکھا. بلکہ اس سے اوپر والا جملہ میں شے بھول گئی ہوں. قالو یا ابانا، کہنے لگے ہمارے ابا، استغفر لنا، بخشش مانگی ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی. اور ذنب کہتے ہیں برتن کو، بالٹی کو، یعنی گناہوں کا جو برتن بھر چکا ہے اس کی بخشش مانگیے. انا کننا خاطئین، ہم ہی خطا کار تھے. قال سوف استغفر لکم ربی، کہا ان قریب میں تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، طلب کروں گا مغفرت اپنے رب سے. انہ هو الغفور الرحیم، وہی بخشنے والا رحم کرنے والا. سوفا کا لفظ بڑا اہم ہے. سوال لکھیے، فوری طور پہ استغفار کیوں نہیں کیا؟ سوفا کیوں کہا؟ وعدہ کیا ان قریب کروں گا. اس کے کئی مختلف معنی ہیں. نمبر ایک، بعض کہتے ہیں ابھی تک بیٹوں کے لیے دل میں رنج اور غصہ تھا، سوچا کہ ذرا یوسف سے مل لوں، پہلے دیکھوں کہ یوسف نے ان کو معاف کیا کہ نہیں، پھر کروں گا. دوسری اس کی وجہ ہیپ ہیزرڈلی، فوراً نہیں کیا، اوپرے دل سے کہتے ہاں میں نے معاف کیا، بعد میں جا کے کہتے میں نے کوئی نہیں کیا، اب میرے سامنے نہ آنا. پورے دل، سکون، تحمل سے کام کیا. اور تیسری وجہ یہ کہ سوفا سے مراد سحری کے وقت استغفار کروں گا. ماں باپ کی وہ دعا جو وہ سحریوں میں کھڑے بیٹھ کے یا اللہ سے مانگتے ہیں اولاد کے لیے، اللہ اس کی زیادہ ویلیو پہچانتا ہے. تو اپنے بچوں کو دعائیں دیا کریں. جب وہ سوئے میں اس وقت دعا کریں کہ اللہ ان کو جگا دے، اللہ ان کے سوئے ہوئے نصیبوں کو جگا دے، ان کے اندر ایمان کی جو رمق سو چکی ہے اس کو نکال دے، ان کے اندر غیرت کو پیدا کر دے، اللہ اس دنیا میں اچھے کام کریں. خیر، کہانی آگے بڑھتی ہے. پہلے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ یوسف، پھر وہ جب سب یوسف کے پاس پہنچ گئے. اب بیچ کی ساری کہانیاں ختم. یعقوب کی آنکھیں آگ بن گئیں. روایات سے پتہ چلتا ہے کہ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم سب کو ہی لے آؤ، اب تمہارے پاس تو جمع پونجی بھی ختم ہے تو سب کو لے آؤ. تو بعض کہتے ہیں کہ 70، بعض کہتے ہیں 60، بعض کہتے ہیں 100، یعنی 60 سے 100 کے بیچ میں قافلہ تھا، جس میں یعقوب علیہ السلام کی بیویاں، بچے، پوتے، ایک پورا شاہی قافلہ تیار ہوا. اور اب یہ دیکھیے کہ کتنی دفعہ بھائی جا رہے ہیں، اب چوتھی دفعہ. پہلی دفعہ کس روپ میں گئے تھے اور تیسری دفعہ کس روپ میں گئے تھے؟ تیسری دفعہ تو فقیر بن کے گئے نا، تصدق علینا. پہلی دفعہ گئے تھے چلو بھی ضرورت مند ہے دے دو. دوسری دفعہ مجبوری میں گئے تھے بنجامین کو لے کے. آج دیکھیے شاہی مہمان بن کے جا رہے ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس. اور مجھے یہاں پھر یاد آ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ پہ 8 سال کے بعد مدینہ میں، مکہ میں ایسے داخل ہونا کہ ان فتحنا لک فتحا مبینا. حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. آج جس گھر سے آپ روتے ہوئے نکلی ہیں، کل آپ ادھر ہنستے ہوئے آئیں گی. آج جنہوں نے آپ کو تانے دیے ہیں، کل آپ کو دعائیں دیں گے. شرط ایک ہے، رضیت باللہ ربا. جس جگہ آپ بدنام ہوئے ہیں، کل آپ وہاں آپ کا ذکر خیر ہوگا. کسی زندگی کے واقعے کو آخری نہ سمجھیں. بس ختم تو ختم، اینڈ تو اینڈ نہیں. چل پڑے ہیں تو بس دیکھیے گا کیا ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ یوسف کے پاس پہنچے، آبا الیہ ابویہ، جگہ دی اپنے ماں باپ کو اپنے پاس. کیا عزت دی، امتیازی نشستیں دی. وقال ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین. اور کہا کہ اب آپ لوگ مصر میں داخل ہو جائیں، اللہ نے چاہا پورے امن اور چین کے ساتھ جہاں رہیں. ویزا دے دیا، پابندیاں ختم، کوئی چیکنگ نہیں، کوئی امیگریشن کا پرابلم نہیں ہے. آپ کو یہاں انٹری ملٹیپل دے دی گئی، جب چاہیں آئیں بیٹھیں. اس سے بڑا دل ہے کسی کا؟ ہم ہوتے تو وہیں روک لیتے، ذرا کچھ تو ٹور بنے، میں آخر اونچا یہ نیچے. ہم اپنوں پہ ذرا احسان کرنے بھی لگے نا، کم از کم 51-49 کا فرق ضرور رکھ لیتے ہیں. 50-50 پہ نہیں لا سکتے نا میرے برابر. نہ دیکھیے آبائی بالکل اپنے برابر کی نشستوں پہ بٹھایا. ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے والدین کو ایک اونچے تخت پر بٹھایا. وخروا لہ سجدا، اور وہ سب کے سب یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے. سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، چونکہ شریعت محمدی میں دین کی تکمیل ہو گئی. اب یہاں توحید کا معاملہ بھی آخری درجے پہ پہنچ گیا. اب کسی کے سامنے جھکنا، رکوع کرنا، اس کے پاؤں پکڑنا قطعاً جائز نہیں ہے. کیا عام رکوع کیا ہے؟ قل ان الصلاۃ ونسکی للہ. اور اسی طرح قوموا للہ قانتین، عبادت کے لیے کسی کے سامنے کھڑے ہو جانا، کسی نبی کے تصور سے کھڑے ہو جانا کہ نبی آئے اور ان کی سواری آئی اور سب کھڑے ہو جاؤ، یہ بھی عبادت میں آتا ہے. کوئی مہمان آیا آپ اس کے استقبال میں کھڑے ہو جائیں، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن عبادت سمجھ کے کھڑے ہوں گے تو غلط ہے.
بزرگوں کی قبروں پہ جانا، سجدے کرنا، یہ تو سری شرک آ جاتا ہے۔ تو یہاں یہ پتہ چل، اب لوگ کہتے دیکھا یہاں بھی تو ہوا نا سجدہ، تو ہم اپنے پیر صاحب کو سجدہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو کیا یوسف کا یہ عمل حجت ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول اور فعل حجت ہے جو اس کے کئی ہزار سال بعد آیا؟ آپ نے فرمایا لوگوں، پچھلے دور کے لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مزار بنا لیا تھا، تم نہ بنانا، میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا۔ خیر وقالا، اور بولے۔ اب ذرا اس قالا سے پہلے ایک لمبی آہ لے۔ آیت 7 تھی شاید، شروع میں دیکھیں تو اگر خواب کی جہاں بات تھی، آج یہاں 100 آیتوں کے قریب پہنچ کے وہ خواب سچا ہونے لگا ہے۔ وقال یا ابتی ھذا تاویل رؤیایا من قبل، یوسف نے کہا ابا جان یہ ہے تعبیر اس خواب کی جو میں نے بچپن میں پہلے دیکھا تھا۔ آیت نمبر 4 تھی، نمبر نوٹ کر لیں۔ آیت نمبر 4 میں خواب دیکھا، اور اس آیت کا نمبر بول دیں سارے مل کے 100۔ 96 آیتوں کے بعد خواب کی تعبیر ہو رہی ہے۔ 11 ستارے، سورج، چاند سجدہ کرتے دکھے۔ آج حقیقت میں کیا ہوا؟ اب ایک ایک لفظ واللہ ہی گولڈن سینگ ہے، سونے کے پانی سے لکھنا، اگر جملہ ٹھیک ہے نا تو وہ اس پہ کہہ دیں۔ ایک ایک لفظ دیکھیے، نپا اور تلا۔ پہلا جملہ کیا تھا؟ یا ابتی ھذا تاویل رؤیایا من قبل، ابا جی یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو پہلے دکھایا گیا تھا میں، کوئی اس میں بھی بڑائی کا عنصر نہیں ہے۔ ہاں 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 کتنا اچھا تھا، اور اپنے کندھے اچکائے نہیں۔ اور دوسرا جملہ قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اس کو سچ کر دیا۔ ہم ہوتے تو تھوڑا تو کہتے میں ہم کیا کرتے ہیں ہر کام پہ میں۔ مثلاً کوئی کہتا ہے آپ کا بچہ بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ آپ کے بچے بہت پڑھ گئے ہیں، مثال ہے آپ کے بچے ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، تو کہتے ہیں میں نے محنت کی، میں صبح اٹھتی تھی، میرے میاں نے کمائی کی، ہم نے ان کا اسکول اچھا۔ ہم تو کم ہی کہتے ہیں، میاں جی کو تو پیچھے کر دیں، میں کرتی تھی، میں نے کوشش کی، میں چھوڑ کے آتی تھی، میں نے ان کی تربیت کی۔ میں بکری کو اچھا لگتا ہے، بندے کو اچھا نہیں لگتا۔ قد جعلھا ربی حقا، ہم ربی کی جگہ کہتے ہیں انی، میں نے کیا ہے۔ یعنی جب خواب کی سچائی کی بات ہوئی تو کس کو دیا صحرا؟ اللہ کی طرف۔ اور آگے سنیے، وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، اور اس نے مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکلوا دیا۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ کی طرف۔ اچھا قید خانے سے نکلنے کی بات تو کی، تو ایک جملہ یہ کیوں نہیں بولا اس نے جس نے مجھے قید خانے میں ڈالا، یا ان عورتوں نے جنہوں نے ڈالا؟ اس کو کہتے ہیں پازیٹیو ایٹیچیوڈ۔ زندگی سے نیگیٹیوٹی کو کھرچ دے، دو نیگیٹیو چیزوں کو ایسا کھڑا کر کے وہ پلس بنا دیں۔ زندگی میں کبھی نیگیٹیو سوچ نہ لائیں۔ ہمیں بری یاد رہ جاتی ہیں، اچھی یاد نہیں رہتی۔ ہمیں لوگوں کی چھوٹی سی تنقید یاد رہ جاتی ہے، ان کی تعریف یاد نہیں رہتی۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی بری باتیں یاد رہ جاتی، بڑی بڑی خوبیاں نہیں لوگوں کی یاد رہتی۔ یوسف دیکھی اچھی باتیں اللہ سے، اور نکلنے کا ذکر کیا، جانے کا کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ ان عورتوں کو شرمندہ کرتے۔ ایک طرف بھائیوں کو شرمندگی سے بچایا، ون ون، اور دوسری طرف ان عورتوں کو شرمندگی سے بچایا۔ اور اب تیسری چیز دیکھیے، وَجَاءُ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور آپ لوگوں کو یہاں صحرا میں سے لے آئے، یعنی صحرا کی پرمشقت زندگی سے اٹھا کر مصر کے اس ماڈرن اور ترقی یافتہ ماحول میں پہنچا دیا جہاں زندگی کی یہ ساری سہولتیں میسر ہیں۔ اس میں بھی کوئی اپنی شان نہیں بیان کی کہ میں نے تمہیں بلایا، آئی اسپانسر یو، میں نے ویزا بھیجا۔ آج میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، کسی کا تعارف کرنا کہتے ہیں میں نے بلایا تھا اس کو، میرے میاں نے اس کو بلایا تھا، چاہے جھوٹ بول کے بلایا ہو، چاہے کسی کی بیوی بنا کے بنایا یا کسی کو بیٹا بنا، کتنے بیٹے بیٹیاں بن کے آئے ہوئے ہیں، تو پھر وہ کیوں نہ پابندیاں لگائیں؟ ہم خود ان کو دکھا رہے ہیں کہ ہم سچ بول کے بھی آنے کو تیار ہے، جھوٹ بول کے بھی، تو پھر وہ مسلمانوں کو بدنام کریں گے۔ لیکن یاد رکھے یوسف نے اپنے نام کچھ نہیں لیا، لیکن من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی۔ یہاں کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو کچھ بھی ہمارے بیچ میں ہلکی سی کھٹ پٹ ہو گئی نا، وہ اصل میں شیطان کی طرف سے تھی۔ ایسے نہیں لگ رہا کہ بس وہ کسی کا ٹیشو پیپر کسی نے لے لیا، یا بریڈ کا ایک ٹوسٹ کوئی بھائی کا لے کے چلا گیا، اتنا چھوٹا کر دیا معاملے کو۔ یاد رکھیے اپنے اوپر ہوئی ہوئی آزمائشوں تکلیفوں کو چھوٹا کر کے دکھائیں۔ ہاں ایک لائٹ سی مس انڈرسٹینڈنگ تھی، ہم پہاڑ مجھے کہا میرے بارے میں، میری نہیں مانی، میں نہیں مانتا، میں نہیں بولتی، میں نہیں کروں گی، میں
نہیں، وہ شیطان تھا جس نے ہلکا سا نزغہ، اور نزغہ کا لفظ آگے بتاؤں گی جا کے، وسوسے ڈالنا، گدگدی کرنا، یعنی شیطان نے ذرا سا گدگدایا میرے بھائی بیچارے اس کی باتوں میں آگے. اور ان ربی لطیف لما یشاء، یقیناً میرا رب غیر محسوس طریقے سے تدبیر کرتا ہے. انہ العلیم الحکیم، اسے ہر چیز کا علم بھی اور حکمت بھی ہے. کیا پتہ چلا؟ اس کو سمجھیے، یہ ہے سارے ایمان کا خلاصہ. آپ کہیں گے یوسف کے ساتھ بڑے پیارے پیارے معاملے ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں. ہماری نظر کمزور ہوتی ہے، ہمارا اینگل آف ویژن فرق ہوتا ہے، پوائنٹ آف ویو فرق ہوتا ہے. ہم اس سے پہلے ٹیڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، جس سے بعد میں ہمارے پاس اللہ کی مدد آتی ہے. اور یہ جو کہا کہ یہ جو زندگی کے سارے میرے اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں نا، سی سا، دیکھیے اوپر اوپر نیچے اوپر، یوسف کی زندگی مجھے پوری سیسا لگتی ہے. کہہ رہے یہ سب کچھ اللہ کی ایک تدبیر تھی. اللہ اصل میں مجھے ادھر تک لانا چاہتا تھا، غیر محسوس طریقے سے یہ کامیاب ہوئے. یاد رکھیے یہ باتیں اس وقت یاد نہیں رہتی اگر دل میں عقیدہ پختہ نہ ہو. جب آپ کا کسی سے جھگڑا ہوگا، جب آپ کو کسی کی بات بری لگے گی، جب کوئی آپ پہ تنقید کرے گا، اس وقت آپ کے پاس بالکل وقت نہیں ہوگا تعلق باللہ کو پڑھنے کا، عقیدے کو پڑھنے کا. اس کو پہلے پختہ کر لیں، اس وقت بس جو آپ کی زبان پہ آئے گا. اور یہی جملہ یاد رکھیں موت کے وقت، لا الہ الا اللہ کا. جتنی مرضی خواہش رکھیں کہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ زبان پہ آ جائے، تب آئے گا جب زندگی میں دل میں ہوگا تو وہ موت کے فرشتے کو دے کے زبان پہ آ جاتا ہے خوف کے مارے. امام ابن تیمیہ کا قول ہے یا امام ابن قیم کا کہ ایمان والے کے دل میں ہر وقت اللہ ہوتا ہے، اللہ کی محبت. موت کے فرشتے کو دے کے بندہ ایسے ہی بول پڑتا ہے جیسے گھر میں چور کو دیکھ کے بندہ بولتا ہے وہ لے لو میری جان چھوڑ دو. تو جب دل میں لا الہ ہوگا تو انشاءاللہ زبان پہ آئے گا. اور اب آگے دعا دیکھیے کتنی پیاری ہے، یہ آپ یاد کر لیں، میں یاد کر لوں، شاید اللہ تعالیٰ میرے آپ میں کوئی یوسف کی رمق ڈال دے. رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور آپ نے مجھے خوابوں کی تعبیر یعنی معاملہ فہمی کا علم بھی سکھایا. فاطر السماوات والارض، اے وہ ہستی جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سب کچھ مل گیا، اب کیا چاہیے؟ توفنی مسلمہ، مجھے وفات دیجئے مسلمانی کی حالت میں، فرما برداری کی حالت میں. والحقنی بالصالحین، اور مجھے شامل کر لیجئے اپنے نیک بندوں میں. یاد رکھیے ایمان والے کو دنیا کی دولت مل جائے، زمین کے رقبے مل جائیں، لوگ اس کی تعریفیں کریں، وہ بلینیرین ہو، بینک اکاؤنٹس بھرے ہوں اس کے پیسوں سے، بٹ سب سے آخری خواہش کیا ہوتی ہے بندے کی؟ کہ اللہ میرا خاتمہ بالخیر کرنا. کوئی بھی بندہ کسی کام کو، آپ دیکھیں آپ کھانا پکائے، سارا دن پکائیں، اینڈ پہ ہنڈیا جل جائے، اینڈ پہ غلطی سے 2-4 چمچ نمک اور ڈال دیں تو خاتمہ بھی سو ہو گیا اس کھانے کا. کھانا پکایا جل گیا، خاتمہ بھی سو ہو گیا. آپ کی میری یہ ٹوٹی پھوٹی نیکیاں جو ہو رہی ہیں، دعا کیجئے زندگی کے آخری دن تک ہوتی رہے. اور اس کی شرط ہے صحبت صالحین، نیک لوگوں کی صحبت آپ کو مجھے نیک بناتی ہے. پیچھے بھی ہم نے اس پہ بات کی اسی صورت میں. کسی کو اچھی نماز پڑھتا دیکھیں تو اپنی نماز پہ شرم آئے گی، کسی کو معاف کرتا دیکھیں دل کرے گا ساری دنیا کو معاف کر دیں، اور کسی کو غلط کام کرتے دیکھیں تو دل کرے گا کہ ہمیں سب کو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے. تو اچھا ساتھ. اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زندگی کے آخری لمحوں میں یہی دعائیں کی تھی، اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی، اے اللہ تو رفیق اعلی. یعنی اب آپ کے پاس میں آ رہا ہوں تو سب کچھ مل جائے، لیکن اگر آپ کا میرا انجام برا ہو تو ہم کسی کام کے نہیں ہیں، کسی نے ہمیں نہیں بچانا قیامت کے دن. اگر میرے آپ کے اوپر کوئی منفی جذبہ غالب آ گیا اور موت سے پہلے ہم اپنی نیکیوں کے کاموں کو تباہ و برباد کر دیں، اور سورۃ نحل میں پڑھیں گے اس عورت کی طرح جو سارا دن چرخہ کاٹتی، دھاگے بناتی اور شام کو کینچی لے کے سارے کاٹ دیتی. تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اپنی نیکیوں کو ضائع کرنے سے بچا دے. اور یہ دعائیں کرتے جائیں، اللہ سے مدد مانگے. میرا آپ کا کام اتنا ہی ہے. اور کتنا پیارا اندازہ، قد آتیتنی من الملک، پہلے اس کا تذکرہ کیجئے جو ملا. ہم پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں، یہ بھی نہیں ملا وہ بھی نہیں ملا، چلو تھوڑا سا جو دیا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. نہیں، شکر میں ڈوبے ہوئے لفظ ہیں.
اللہ بس مجھے اب نیک لوگوں کا ساتھ دے دے، اور جتنا تو مجھے اب دنیا میں اپنی طرف لگائے گا اتنا فائدہ ہوگا۔ اور آپ یہاں سے یہ بھی بات دیکھیے کہ انسان کو آخر میں اپنی پڑ جاتی ہے۔ یوسف کے پاس اب سب کچھ ہے، گھر والے آگے، اور کہتے ہیں کئی سو سال وہ پھر مصر میں رہے، وہ ایک لمبی کہانی ہے الگ سے، لیکن یوسف کو اب اپنی فکر ہے۔ دیکھیں انسان ساری زندگی کماتا ہے، پہلے اپنا کیریئر سیٹ کرتا ہے، پھر بچے ہوتے ہیں ان کو پڑھاتا لکھاتا ہے، پھر ان کے نام جائیدادیں چھوڑ کے خود چلا جاتا ہے۔ کبھی کسی نے کہا مجھے کوٹھی میں دفن کرنا، کبھی کسی نے کہا میرے بینک کی چابی میرے ساتھ دفن کر دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جاتے ہم سب اکیلے ہیں۔ تو زندگی میں نیک لوگوں کا ساتھ اور ثابت قدمی، لکھ لیں، ثابت قدمی، استقامت، یہ وہ دولت ہے جو مرتے وقت ساتھ لے کے جاتا ہے بندہ۔ اس وقت حسرت ہوگی اس بندے کو جس نے یہ نہ رکھی، کیونکہ وعدے بھی تو انہی کے ساتھ ہے نا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ ثابت قدم رہیں گے، فرشتوں کی خوشخبریاں، دعائیں اور نیک لوگوں کا ساتھ ہوگا، کیا اس وقت انسان کی حالت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ قصہ یوسف ختم۔ نہ یوسف کی شادی ہوئی، نہ زلیخا کون تھی کدھر گئی، نہ دلہن کی بات، نہ کچھ۔ ہمارے ہاں سورۃ یوسف پڑھنے کے بعد کیا تھا، عموماً کون پڑھتا ہے، کس لیے پڑھتے ہیں؟ دلہن خوبصورت ہوگی، پڑھ کے پھونکو۔ پریگننسی میں پڑھو تو بچہ بڑا پیارا ہوگا۔ سچ بتائیں پوری سورت میں کہیں کھل کے ایک آیت بھی آئی ہے کہ ان یوسف لجمیل، یوسف بڑا خوبصورت ہے، نہ آنکھیں ایسی تھی، کان ایسے تھے۔ ساری سورت میں یوسف کے جس حسن کی بات ہے وہ باطنی حسن ہے، اخلاق کا حسن ہے۔ ہم دنیا میں خواہش کرتے ہیں ہماری ناک ایسی ہوتی، ہمارا رنگ ایسا ہوتا، ہمارا قد ایسا ہوتا، ہم پتلے ہوتے، ہم موٹے ہوتے، ہم لمبے ہوتے، ہم چھوٹے ہوتے۔ یہ نہیں میرے اختیار میں۔ ایک حسن کا نسخہ آپ اور میں آزما سکتے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، قد، بس ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں۔ اور اشارتاً اب اس میں اللہ کی طرف جانے کی بات تھی، ان کی موت کی بات تھی، اور اس واقعے کے بعد کہتے ہیں اس وقت جب یعقوب علیہ السلام آئے ان کی عمر مبارک 130 سال تھی، اور اس کے بعد بھی 13 سال وہ زندہ رہے، اور یوسف علیہ السلام اس واقعے کے بعد 70 سال تک زندہ رہے۔ یہ کئی صدیوں پہ محیط کہانی ہے جو ہم نے 4-5 دنوں میں پڑھ لی، اور اب آخر میں ریپ اپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جا رہا ہے، بالکل ایسے جیسے بچہ گم ہوا ہوتا ہے کہانی میں، تو آپ ایک دم اس کا نام لیتے ہیں، بیٹا تمہیں پتہ ہے یہ ماما نے سٹوری سنائی ہے کیا، ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، ہم وحی کرتے ہیں اس کو آپ کی طرف، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ والوں کو سنا دو کہ یہ میری من گھڑت باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ نے مجھے وحی سے دی اور میں نے تم کو سنا دی۔ وما کنت لدیہم، ہائی لائٹ کیجئے گا اس کو، اور آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے، اس اجمع امرہم، جب کہ انہوں نے اتفاق رائے کر لیا تھا، ایک بات پہ ایکا کر لیا تھا، وہم یمکرون، جب کہ وہ لوگ سازش کر رہے تھے۔ یہ کس کی سازش کی طرف اشارہ ہے؟ اس وقت بھائیوں کی سازش کی بات ہے، اور سنایا مکہ والوں کو جا رہا ہے کہ اب ہمیں بھی پتہ ہے کہ تم اس شخص کے قتل کے ارادے کر رہے ہو، وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور بہت سے لوگ ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں چاہے آپ کتنی ہی خواہش رکھیں۔ یہ ہے وہ آیت جس نے پہلی دفعہ مجھے سوچنے پہ مجبور کیا تھا کہ کہیں میں ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود شرک پہ تو نہیں ہوں۔ کیسے؟ آپ اس آیت کو ذرا سا روکیے، آگے چل کے دیکھیں، وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور اے نبی آپ اس پر ان سے کوئی اجر بھی نہیں مانگ رہے، یعنی آپ نے اس کہانی سنانے کی، اس فن کے دکھانے کی، اس کوئی پریزنٹیشن کی ان سے قیمت بھی نہیں لی، کوئی ٹکٹ نہیں خریدا، لوگوں نے اتنی پیاری سٹوری سن لی۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ کیا پتہ چلا کہ یہ قرآن ایسا خوبصورت کلام ہے کہ جو کہانیاں سنا کے بگاڑتا نہیں ہے، فکشن نہیں ہے، ذکر ہے، ریمائنڈر ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جن پر سے یہ گزرتے رہتے ہیں لیکن جو ان سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ آپ ذرا باہر کی دنیا کو اس وقت دیکھیں اور اس آیت کو دوبارہ پڑھیں، دن رات زمین و آسمان کے بیچ میں سے ہم گزرتے ہیں، کتنی نشانیاں آپ کو کیا دکھتی ہیں؟ سبز پتوں کا سرخی مائل اور پیلا ہونا، کیا یہ آپ کو نشانیاں نظر آتی ہیں اللہ کی؟
چلتے قدم نہیں رک جاتے، گاڑیاں رک جانی چاہیے ان چیزوں کے اوپر۔ کون کر رہا ہے؟ کل چند دن تک یہ سبز پتے تھے، آج سرخ ہو رہے ہیں، کل پیلے ہوں گے، پھر بھورے ہوں گے، پھر اڑیں گے، پھر تیز ہوائیں چلیں گی اور یہ سب پتے اڑ اڑ کے ادھر ادھر چلے جائیں گے۔ یہ کیا رب کی نشانیاں نہیں ہیں؟ لیکن لوگ غور نہیں کرتے، کیونکہ اس وقت سیل فون پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، غور و فکر ہو رہا تھا اس وقت، انسٹرکشنز دے یا لے رہے ہوتے ہیں، یا ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، یا ڈانٹ کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو باہر نکلیں تو اس کائنات پہ غور کریں۔ آپ سب کو پتہ سنڈے کو ٹرپ جا رہا ہے، میں پورا سال اس ٹرپ کا انتظار کرتی ہوں جو آٹم میں آتا ہے۔ پہلی دفعہ جب میں ناروے میں داخل ہوئی تھی نا تو آٹم تھا، اور یہ وحیدہ گواہیں آج مجھے خوشی ہو رہی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ جب مجھے انہوں نے ایئرپورٹ سے لیا اور ہم گاڑی میں بیٹھے، یہ اور طرح ایکسائٹیڈ تھی، یہ مجھے دیکھ کے ایکسائٹیڈ ہوں گی کہ میں آن لائن سے سنتی تھی تو آج میرے ساتھ ہیں، اور میں ان کو کہہ نہیں پا رہی تھی، لیکن میرا دل کرتا میں آپ کو نہیں دیکھوں، مجھے باہر دیکھنے دیں۔ پورے پیلے پتے تھے، اتنے پیلے شاید میں نے اب نہیں دیکھے کبھی، یا اب عادت ہو گئی ہے، اتنے بڑے بڑے پیپل کے پتے، ایک ہوتے چھوٹے پتے۔ تو مجھے بالکل آج بھی میرا دل وہیں جمع ہوا ہے، فینٹیسی، یہ وہ جس کو آپ کیا کہتے ہیں کہانیوں میں ہم نے پڑھی ہوتی ہے نا، فلانی لینڈ اور فلانی لینڈ، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ سے پیار کریں۔ پھر ہم ان کے ساتھ ہی، یاد ہے آپ کو ہم اینڈ آف ورلڈ گئے تھے، وہاں کی شیئرنگ یاد ہے؟ آج بھی اگر کوئی اللہ کے ناموں والی جو سیریز ہے وہ چلاتا ہے تو اس میں جب الجبار آتا ہے نا، مجھے پتا ہے میں نے اس شہر میں آ کے پہلا درس الجبار پہ سسٹر یاسمین کے گھر دیا تھا، اور سٹوپنر میں تھا، سسٹر نفیسہ لے کر گئی تھی، اور اس وقت بھی میرا یہی حال تھا، ان کا گھر ایسے پہاڑی پہ تھا اور باہر پتوں کو دیکھ کے میں تو بالکل بھاولی تھی، میں نے کبھی نہیں دیکھ، کیونکہ ہم امریکہ میں رہے لیکن ہم نارتھ میں نہیں رہے، ہم ویسٹ میں تھے، وہاں پتے کوئی نہیں بدلتے، اور بدلیں بھی تو ایسے بھورے بھورے جیسے پاکستان میں کالے ہو کے اترتے ہیں۔ مجھے آج بھی، میں یہاں سے اپنے گھر کے راستے میں جاتی ہوں، مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ میرے گھر کا راستہ ہے۔ آج میں بھیجوں گی ویڈیو، آج میں نے صبح تھوڑی سی بنائی ہے، کئی دن سے میں انتظار میں تھی اس پوائنٹ پہ رکوں جہاں سے مجھے روز لے جاتے ہیں، آج اتفاق ہوا کہ میں چل کے وہاں آ گئی، تو میں نے کہا میں ذرا ویڈیو بنا لوں۔ تو میں وہی سوچتی ہوں کہ انہیں راستوں پہ چل کے دیکھو، لوگ کہتے ہیں میرے گھر کے راستے میں کہکشاں نہیں ہے، میں کہتی ہوں اللہ کے راستے میں اتنا حسن ہے، کہکشائیں بھری پڑی ہیں، آنکھیں کھول کر چلیں۔ لیکن وما یؤمن اکثرهم باللہ، یہ ہے وہ آیت جس پہ میں نے آپ کو روکنا تھا۔ اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یا رکھنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر الا وہم مشرکون، مگر وہ ہے مشرک۔ ذرا ایک سٹریچ میں اس آیت کو سنیے، اس آیت نے مجھے ہلایا تھا پہلی دفعہ، مجھے اپنی توحید پہ شک ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے کتاب التوحید پہلی دفعہ پڑھی تھی، اتنی موٹی کتاب تھی، اتنی موٹی، شاہ اسماعیل شہید کی بھی ہے، تقویۃ الایمان ہے۔ میں قرآن پڑھ رہی تھی، پڑھ چکی تھی، جب اس آیت پہ آئی تو قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود مشرک ہیں۔ تو میں سوچ میں پڑ گئی، ہم تو مشرک کہتے ہیں کافروں کو، ہم تو کہتے ہیں بت پرستوں کو، کچھ کو، یہ آیت کہتی ہے ایمان والے بھی اکثر مشرک ہیں۔ اور پھر پتہ چلا کہ مسلمانوں کا شرک ہے، اللہ کی پناہ۔ اور جب میں نے وہ بک پڑھی، اتنی موٹی بک ہے، ابھی بھی کہیں رکھی ہوگی، ہر بات پڑھتے کہا رہے یہ تو ہم بھی ہیں، لوگوں سے ڈرنا شرک، لوگوں کا خوف شرک، لوگوں سے امیدیں شرک، ہر بات میں شرک۔ پھر فکر لگی کہ یہ دنیا پرستی بھی ایک شرک ہے، ورنہ ہم کہتے ہیں ہم جدی پشتی مواحد، حالانکہ میرا تعلق اس خاندان سے ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ شکر ہے ہم شرک نہیں کرتے، چلو اور خرابیاں ہوں گی، اور سچ ہے، لیکن وہ ظاہری شرک ٹھیک ہے، قبر پرستی نہ ہو، آپ کسی کے آگے مت جھکیں، پر ہمارے اندر شرک کتنے ہیں، ہم رسموں کا شرک، رواجوں کا شرک، اور دولت کا شرک، اور نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں۔ اس ایک آیت پہ آپ بھی بات میں غور کیجئے گا، اپنے آپ سے پوچھیں، کل قیامت کے دن یہ عقدہ نہ کھل جائے کہ آپ تھیں مشرکہ لیکن خود کو مومنہ سمجھتی رہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کبھی جانتے ہوئے شرک کرتا ہے، کبھی انجانے میں۔ وہ دعا بھی یاد ہوگی، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں، بھی عالم ولا عالم، وہ شرک جو میں جانتا ہوں یا جو نہیں جانتا اس کو کروں۔ تو آج ایک بریڈ کھاتے ہوئے ہم 10 دفعہ پڑھتے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ انگریڈینٹ ٹھیک ہے، ذرا سے دوائی کے اوپر شک پڑ جائے یہ ہماری دوائی ہے یا کسی اور کی، نہیں کھاتے کہ زہر ہی نہ ہو، لڑ ہی نہ جائے۔ تو شرک سب سے بڑا زہر ہے جو میرے آپ کے سب گناہوں نیکیوں کو چاٹ جائے گا۔ سورۃ نساء 48 اور 116 میں 2 بار اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو ضروری ہے کہ شرک کو پڑھیں،
کس میں، اور میرا دل ہے کہ ہم اس موضوع پہ ضرور کوئی اور بک نہیں شروع کریں کسی بھی جگہ، اور اس سے آپ اور میں فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں آج کا شرک فی ذات بھی ہے، شرک فی صفات بھی ہے، شرک فی الحقوق بھی ہے، آج سائنس کا بھی شرک ہے، آج بچوں کی تعلیم کا بھی شرک ہے، آج خاندانی سیاست کا بھی شرک ہے، مادہ پرستی کا شرک، نفس پرستی ہے، دولت پرستی، یہ سارے شرک ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو اور ہماری نسلوں کو بچائے۔ اور اب آخری باتیں مکہ والوں کو سنائی جا رہی ہیں، افامین ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا وہ اس سے بے خوف ہو چکے ہیں کہ یاد ہم کے ان پر ڈھانپ لینے والی آفت اللہ کے عذاب کی ہے؟ یہ نبی ڈپورٹ کر رہے ہیں، ان پہ تو اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے گی۔ او تاتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، یا آ جائے ان پر کوئی اچانک قیامت اور انہیں احساس بھی نہ ہو۔ نبی کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ آپ کے دشمنوں سے نمٹنے کو کافی ہے، آپ نہ زیادہ صفائیاں پیش کریں، آپ اپنا کام کریں جو کر رہے ہیں، وقت نہ ضائع کریں، فلاں کیا کہتا ہے ہمیں، فلاں کیا کہتا ہے، فلاں کیا سمجھتا ہے، ان کو اللہ پوچھ رہے گا تم کیا کرو۔ یہ بڑی پیاری آیت ہے، اور یہ تتمہ ہے سورت کا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کیسے بلاتا ہوں؟ علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ۔ جو بات کہتا ہوں خود کو بھی کہتا ہوں، جو کہتا ہوں پہلے اس کو سمجھتا ہوں، جو پڑھاتا ہوں اس کو پھر پڑھتا پہلے پڑھا بھی ہے، جس کو کہتا ہوں عمل کے لیے اس پہ عمل بھی کرتا ہوں، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور وہ لوگ جنہوں نے میری پیروی کی۔ اس ایک پہ میں نے آج سے کئی سال پہلے درس دیا تھا، میں کہہ سکتی ہوں کہ میرے اپنے فیورٹ پوائنٹس میں سے ایک یہ درس ہے۔ اصل میں آج اس بصیرت کی کمی ہے، ہم پکارتے تو ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف، ادعو الی اللہ کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اللہ بصیرہ نہیں ہوتے۔ ہم اپنے اللہ کی محبت یا قرآن و سنت کی معرفت سے نہیں پکارتے، ہم اٹکلیں، وہم، قیاس اور نہ جانے کن کن باتوں پہ۔ کیا بتایا؟ میرا کام تمہیں بتانا ہے، میرے راستے کو اختیار کر لو، میری دعوت میں لبیک کہہ دو، تمہاری مرضی۔ اور کوئی ٹابک ٹوئیاں نہیں مارتا، میں دلائل سے بات کرتا ہوں، اندر کی بصیرت بھی۔ اور یاد رکھیں یہ بصیرت قرآن پڑھا کے آتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں اور اینگل سمجھ آتا ہے، پڑھاتے ہیں اور سمجھ آتا ہے۔ تو بصیرت، سمجھ بوجھ، شعور، بعض آیتوں کی وہ باتیں کھلتی ہیں جو 10 دفعہ پڑھ کے بھی نہیں سمجھ آئی ہوتی، یہ اللہ کی طرف ہے۔ اور اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ دلیل کے ساتھ بات کرو کہ لوگوں میری طرف آنے والے اندھے بہرے نہیں ہیں، وہ عقل مند لوگ ہیں، وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے تو سنتے ہیں۔ بلائنڈ فیتھ کی کوئی جگہ نہیں ہے اسلام میں، شعوری ایمان کی بات ہو رہی ہے، وہ ایمان جو اس زندگی میں انقلاب پیدا کرے وہ دیتا ہوں تمہیں۔ میں یہ نہیں کہتا جو سب کر رہے ہیں تم بھی کر لو، یہ نظام بدلنے کا علم ہے، یہ حقیقت میں معاشرے کے اندر سے وہ ساری خرابیاں چننے کا نام ہے کہ جو مجھے پتا ہے کہ تم چن سکتے ہو۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ پاک کر میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ نبی تو یہ کہہ سکتا ہے، ہم بھی اس کی دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں مشرکوں میں نہ کرنا۔ اور اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اور اے نبی ہم نہیں بھیجتے رہے آپ سے پہلے رسول بنا کر مگر مردوں کو ہی۔ یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ کوئی عورت نبی نہیں بنی آج تک، اور بستیوں والوں میں سے جن کی طرف ہم وحی کرتے ہیں، یعنی سب نبی رجل تھے، فرشتے بھی نہیں تھے، یہ بھی لکھ لیں، عورت بھی نہیں تھی، فرشتے بھی نہیں تھے، وہ سب انسان تھے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، وہی اشارے جنبا اور رسل پیچھے گزر چکے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کریں۔ افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ اور اگلی آیتیں جو 2 ہیں، کہہ لیجئے کہ مشکل ترین آیتیں ہیں قرآن کی، مشکلات القرآن کہتے ہیں ان کو۔ کب؟ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے۔ کس سے؟ نعوذ باللہ، اللہ کی رحمت سے نہیں، قوموں کی ہدایت سے مایوس ہو گئے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ اب ان دلوں میں کوئی تیل نہیں ہے،
وہ لوگ جو فطرت سلیمہ پہ تھے، جن میں پوٹینشیل تھا، وہ سب نبی کے ساتھ آ چکے تھے۔ ابو بکر آگے، عمر آگے، علی آگے، طلحہ آگے، زبیر آگے، اور ان کے بعد بہت سارے آگے۔ اب پیچھے کچرا ہے۔ جیسے جس لسی میں سے مکھن نکل جائے، اس میں سے آپ مزید بلوریں گے تو کچھ نہیں نکلے گا۔ اب اللہ اپنے نبی کو ہجرت کے لیے مائل کر رہا ہے۔ اے نبی، جس نے مکہ میں رہتے آپ سے فائدہ اٹھانا تھا وہ اٹھا چکا، جس کو اس شہر میں آپ کے ذریعے ہدایت پہنچنی تھی پہنچ گئی، اب آپ چلیے یہاں سے آگے کا سفر اختیار کریں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور یہ لوگ کون؟ نبی، یہ سمجھ چکے تھے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا۔ یعنی ظنو کا فائل کون ہے؟ ابھی میں اس آیت کو سمجھاتی ہوں کیونکہ یہ مشکل آیت ہے۔ جاءہم نصرنا، تو ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ فنجی من نشاء، پھر ہم نے نجات دی جس کو ہم نے چاہا۔ ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین، اور ہمارا عذاب نہیں پھیرا جاتا مجرم قوم سے۔ اور آخری آیت، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یقیناً ان پچھلی قوموں کے واقعات میں ہوش مند لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو گھڑی جائے، یعنی یہ قرآن فکشن نہیں ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ تو ایک تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس سے پہلے موجود ہے۔ وتفصیل کل شیء، اور اس میں تفصیل ہے ہر چیز کی۔ وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت ہے۔ لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی یہ علم جو اس دنیا میں انسان کی ہدایت کے لیے ضروری تھا، وہ رہنمائی جو دنیا میں درکار تھی، عقیدے کی ساری گتھیاں قرآن میں کھول دی گئی، تو کیا پتہ چلا ان آخری دو آیتوں میں کہ مدد کب آتی ہے؟ جب لوگوں کی ہدایت سے نبی مایوس ہوتے ہیں۔ دیکھیے، ہر نبی نے اپنی سی پوری کوشش کی، جیسے آج ہر داعی دین پوری کوشش کرتا ہے لوگوں کو خیر پہنچ جائے جس ممکن طریقے سے۔ اور آج کا دور تو اتنا واسٹ رینج آپ کو دیتا ہے ابلاغ کی کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں تو ہزاروں میل دور لوگ بیٹھ کے آپ کی بات سن لیں، 2 دفعہ سن لیں، بار بار سن لیں، بعد میں سن لیں، آگے سن لیں، روک کے سن لیں، پھر کوئی نہ سنے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان سے مایوس ہو جائیں۔ کچھ لوگ ہمیشہ عذر میں ہوتے ہیں، کبھی گرمی ہے گرمی ہے گرمی ہے، پھر سردی ہے سردی ہے سردی ہے، کبھی راتیں لمبی کبھی دن لمبے، کبھی صحت بڑی بازاروں کے چکر، کبھی بیماری۔ اللہ نہ کرے وہ وقت آ جائے کہ یہ نہ ہو کہ ہم نہیں آ رہے، بلکہ یہ ہو جائے اب ہم آنے نہیں دے رہے۔ میزبان اس مہمان کو بلانا چھوڑ دیتا ہے جو 4-6 دفعہ کے بلانے پہ بھی نہ آئے، وہ کہتا ہے ہمیشہ آپ کو ہی مجبوری ہے، اس کا آپ آنا نہیں چاہتے۔ اللہ نے اپنی اس کتاب کے گرد بہت ساری باڑیں رکھی ہوئی ہیں۔ دوسری بات، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، ظنو کا فائل قوم کے لوگ ہیں نبی کی، جو ابھی تک ایمان نہیں لائے، بڑے دلیر ہو گئے تھے، کہتے تھے نبی جھوٹ ہے، اور اگر اس کے جھٹلانے پہ ہمیں عذاب آنا ہوتا تو آ چکا ہوتا۔ یہ کب سے کہہ رہے قیامت آئے گی، عذاب آئے گا، نہیں آ رہا، نہیں آیا، لیکن جاءہم نصرنا، پھر ہماری مدد پہنچی نبیوں کو، اور جب پہنچی فنجی من نشاء، پیچھے بھی پڑھ چکے۔ اور آج بھی یاد رکھیں، لوگ کہتے ہیں فتنوں کا دور ہے، میں کہتی ہوں کوئی فتنے نہیں۔ آپ کہتے ہیں بہت پریشانیوں کا دور ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں بہت نفسا نفسی، کوئی نہیں، شرط ایک ہے، آپ اس قرآن کی چھاؤں میں زندگی گزاریں۔ اس جگہ بیٹھ کر آپ کو زندگی خوبصورت بھی لگے گی، آسان بھی لگے گی۔ یہ تو پچھلی کتابوں کی باتوں کو لے کے چلتا ہے، اور یہ وہ خوبصورت چیز ہے جو آج سب سے کم پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے کلچر میں قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت کم ہے۔ یہی یوسف کو زلیخا کے قصوں پہ لوگ داستانیں اور فلمیں اور نہ جانے کیا کچھ، شادی نہ کرا لیں بات نہیں بنتی، دلہن کے اوپر پڑھ کے نہ پھونکے بات نہیں بنتی۔ آپ بتائیے یہ صورت اگر آپ نے اپنی ان بچیوں کو پڑھائی ہو جو نئے گھروں میں جا رہی ہیں، یا ان بچیوں کو پڑھا لیں جن کی کو لا رہے ہیں آپ اپنے گھر، تو گھروں میں خیر آئے کہ نہ آئے۔ جس دن صورت شروع ہوئی تو ہماری بہت پیاری ساتھی ہیں، تو ان کے بیٹوں کی شادی ہو رہی ہے، تو میں نے ان کو اس کا لنک بھیجا۔ میں نے کہا یہ 5 دن کا کورس ہے، آپ ان دونوں بچیوں کو جو بھی آپ کے گھروں میں آ رہی ہیں ان کو پڑھائیں، کہیں کہ یہ سن لیں، کل آپ کو فائدہ ہوگا، پھر آپ روئیں گے نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر بھی نصیب میں ہی ہوگا تو وہ بچیاں آپ کے لیے خوشی کا ذریعہ بنیں گی، لیکن اپنی بچیوں کو یہ سورت پڑھائیں، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں، اور یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوا۔ یاد رکھیے سورہ یوسف پوری ہوئی ہے، قرآن نہیں پورا ہوا۔ میں آپ سب کو جو یہاں سن رہے ہیں یا گھر سے سن رہے ہیں ایک دعوت دوں گی، کیا قرآن ہمارے لیے نہیں ہے؟ کیا میں اس محروم شخص کی طرح ہو جاؤں گی جو ایک دفعہ بھی پورا قرآن نہ پڑھے؟
کبھی شروع کیا مٹ گیا، کبھی آدھا پڑھا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی ادھر چلے، کبھی گھر سے سنا، کبھی نہیں سنا. وہ کون سا قرآن ہوگا جب پورا میں یہاں بیٹھ کے پڑھوں گی؟ اس وقت تک اپنے آپ کو مہلت دیں. آپ کو بار بار موقع کیوں مل رہے ہیں؟ ہر ایک کو اتنے موقع نہیں ملتے. شاید اس لیے مل رہے ہیں کہ ہم اپنی کمی بیشیاں کریں. اور اگر آپ صرف دن کے 2 گھنٹے اگر اس قرآن کو دے لیتے ہیں، پورے 22 گھنٹے ہیں آپ کے برکت کے. ابھی دیکھیں 1 hour 57 منٹ ہوئے ہیں تلاوت سمیت جدھر سے میں نے شروع کیا. چلیں وہ پچھلے 2 منٹ جو مس ہوئے، پورے 2 گھنٹے میں آج ہم نے، میرا حال ہے اگر میں آپ کو 5 منٹ دوں تو آپ 100 باتیں لکھ سکتے ہیں. کتنی باتیں یہ سیکھتی ہیں. جب ہم یہ چیزیں ہم نہیں کر رہے تو گھروں میں سکون نہیں ہوگا، شوہر بیوی میں محبت نہیں ہوگی، گھروں سے حرام حلال کا فرق نہیں مٹے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بات شیئر کیجئے. جی آپ. ماں باپ بچے پیدا کرتے تھے